نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وقال تبارک و تعالی فی سورۃ النساء افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت وسعت رکھتا ہے، لیکن کیونکہ میرے علم میں ہے کہ یہاں پر اس موضوع پر پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی ہے اور آپ لوگ جو ہے اس سے کسی حد تک واقف ہیں، تو انشاءاللہ کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں چند اشارات سے کام چل جائے گا انشاءاللہ۔ تو کوشش ہم کریں گے کہ اس کے بہت جو اہم پہلو ہیں وہ کور کر سکیں ہم۔ ہمارے پاس وقت جو ہے میرے خیال میں 1 گھنٹہ ہے انشاءاللہ۔ بہرحال کوشش یہ ہوگی میری کہ ہم اس میں جدیدیت کا جو ایک عام تصور ہے جس کے بارے میں عام ایک شعور ہے یا سمجھ رکھتے ہیں لوگ، اس سے ذرا ہٹ کر ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو بھی آپ کے سامنے رکھوں، تو اس لحاظ سے انشاءاللہ آپ کی جو ہے توجہ درکار ہوگی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جب سیشن کے بعد Q&A ہوں گے، کویشچن آنسرز ہوں گے، تو میں کچھ چیزیں کویشچن آنسرز کے لیے چھوڑ دوں گا تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اگر سوالات پوچھیں تو اس میں کچھ چیزیں ہم کور کر لیں۔ تو یقیناً جو ہے آپ سب لوگ انشاءاللہ امید تو ہے کہ ٹف ٹائم دیں گے مجھے انشاءاللہ اس حوالے سے۔ بہرحال نظریات کی جو دنیا ہوتی ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ جو کچھ بھی عالم واقعہ میں ہو رہا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ نظریات کی دنیا سے ملتے ہیں۔ اور یہ ہم اگر دیکھیں انسانی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ واضح نظر آتا ہے کہ ہر دور کا ایک غالب نظریہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ان ادر ورڈز یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر دور میں ایک نظریاتی تحریک غالب ہوتی ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے اس دور کے اوپر۔ اور یہ جو ڈومیننس اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ یعنی اس حد تک ہوتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے ایون کہ اس نے وہ فکر جو ہے یا وہ نظریہ نہ بھی سمجھا ہو تب بھی اس کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ یعنی جیسا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا کہ غبار کی مانند ہوگا، انسان اگر نہیں بھی چاہے گا کہ وہ اس میں انوالو ہو تب بھی وہ جیسے گرد جو ہے غبار جو ہے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہر دور کا ایک غالب نظریہ ہوتا ہے اور وہ نظریہ جو ہے اس کا جو استیلاء ہوتا ہے یا اس کا غلبہ ہوتا ہے وہ اس حد تک ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس سے کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مطلب یہ ہے کہ وہ نظریات خاص طور پہ جو آج ہم نے جس کو ڈسکس کرنا ہے جدیدیت کو ڈسکس کرنا ہے اور بیسیکلی یہ ایک تحریک ہے اور اس کے تحت بہت سے نظریات ہیں، اس کے امپیکٹ کو بھی دیکھنا ہے اور اس حوالے سے جو مسلم رسپانس تھا یعنی مسلمانوں کی طرف سے جو رد عمل سامنے آیا اس کو بھی دیکھنا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک تھوڑا سا ایک میپ آپ کے مائنڈ میں بن جائے کہ یہ مختلف ادوار کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو انسانی تاریخ کا مطالعہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کو جو ہے 3 بڑے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے وہ ما قبل تاریخ دور ہے یعنی پری ہسٹورک ایرا ہے۔ اسے پری ہسٹورک اس لیے کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں ہے کہ یعنی کوئی ٹھوس انفارمیشن نہیں ہے اس دور کے حوالے سے کہ کیا انسانیت کرتی رہی۔ ہمارے پاس اگر کوئی سب سے جو مستند ذریعہ ہے وہ تو ظاہری بات ہے ریلیجس ٹیکسٹ ہے اور اس میں خاص طور پہ قرآن ہے۔ قرآن مجید ہمیں ایک ڈفرینٹ ویو دیتا ہے بہرحال، جو ابھی تک انسان نے دیکھا ہے آرکیولوجیکل فائنڈنگز کے ذریعے سے یا اور جو دیگر اس طرح کے ہمارے پاس ریسورسز ہیں اس سے جو ویو ہمارے سامنے آتا ہے وہ قدر مختلف ہے۔ بہرحال تو ایک ویو تو وہ ہے جو اہل مغرب جو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ درست نہیں ہے۔ وہ جب تاریخ کو مرتب کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ بائسڈ ہوتے ہیں، تو ہم ذرا اس سے ہٹ کے
تاریخ کو ڈیوائڈ کریں گے تو تھوڑا سا ڈفرینس آپ کو لگے گا، اس کو آپ ضرور جو ہے ذہن میں نوٹ کر لیں۔ اگر اکیڈیمکلی آپ نے اس کو پڑھا ہوا ہے نا، ہسٹری آف جو ہے ہیومن تھاٹ یا جو ہیومن ہسٹری کو اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو اس میں جو ادوار ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ آپ کو لگیں گے، لیکن ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ وہ بائسڈ ہیں۔ جب ویسٹرنرز جو ہیں انسان کی تاریخ انسانیت کی تاریخ کو مرتب کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ بائسڈ ہوتے ہیں۔ خیر یہ علیحدہ بحث ہے۔ تو جو ایک تو پری ہسٹورک ایرا تھا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آغاز انسانیت سے لے کر 1500 BC تک کا زمانہ ہے، 1500 قبل مسیح تک کا زمانہ ہے۔ یعنی اس میں سمجھ لیں آپ کی وہ دو بڑی ایجز آ جاتی ہیں، اسٹون ایج اور برونز ایج، ٹھیک ہے جی، پتھروں کا دور اور کانسی کا دور۔ اس کے بعد پھر جو ہے 1500 BC سے آگے پھر 500 عیسوی تک کا زمانہ جو ہے، یہ اسے ہم وہ آئرن ایج کہتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ دور ہے جیسے ہم صحیح معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ قدیم دور ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب وہ اس کو مرتب کرتے ہیں تو وہ قدیم دور جو ہے شروع کرتے ہیں 500 عیسوی کے بعد، کیونکہ انہوں نے تو ثابت کرنا ہے نا کہ مسلمان جو ہیں وہ تو قدیم دور کے تھے۔ تو وہ جو قرون وسطیٰ کی بات کی جاتی ہے، مڈل ایجز کی بات کی جاتی ہے، تو ہمیشہ وہ شروع کہاں سے کرتے ہیں جی؟ کہ 500 عیسوی سے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے ایڈونٹ آف اسلام کب ہوا؟ یہ 7th سینچری آنورڈ جو ہے۔ تو وہ بیسیکلی کہتے ہیں یہ تو مڈل ایجز تھیں، یہ تو مطلب ایسے ہی تھا معاملہ، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بیسیکلی وہ دور تھا جسے ہم پری ہسٹورک ایرا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو دور آتا ہے وہ قدیم دور جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیسیکلی آئرن ایج ہے، 1500 سے لے کے پھر 1500 BC سے لے کے پھر 500 عیسوی تک کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اس کو نوٹ کریں گے، یہ ہے جدید دور اول، ٹھیک ہے۔ جو جدید ماڈرن ایرا ہے اس کا دور اول جو ہے وہ شروع ہوتا ہے ایڈونٹ آف اسلام کے ساتھ۔ تو یہ ہم تھوڑا ڈفرینٹ ویو لے رہے ہیں۔ ہاں اس کے بعد پھر اس پہ بھی کچھ ذوف آتا ہے، اور پھر جدید دور ثانی جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر وہ 1500 یعنی 16th سینچری آنورڈز شروع ہوتا ہے، اور وہ پھر 20th سینچری تھرو آؤٹ دا 20th سینچری رہتا ہے۔ ہم میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ اسی دور میں پیدا ہوئے ہیں، اس دور کے اواخر میں یعنی اینڈ میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں پہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کہ اس کے مڈ میں شاید پیدا ہوئے ہوں۔ تو یعنی 20th سینچری تھرو آؤٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 20th سینچری کے اینڈ تک یہ زمانہ بنتا ہے۔ یہ جدید دور ثانی ہے، یہ سیکنڈ ماڈرن ایرا ہے۔ یہ ادوار کی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی ہم جدیدیت کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم قدیمیت کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم مابعد جدیدیت کی بات نہیں کر رہے۔ یہ تو نظریات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہر یعنی ایک جدید دور کے اندر ڈومیننٹ نظریہ ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں جدیدیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جو قدیم دور کا ایک ڈومیننٹ نظریہ تھا وہ اسے ہم ویسے تو اردو میں لفظ مجھے کوئی اس سے بہتر نہیں مل رہا تھا، میں اسے قدیمیت کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ عام جو انگلش میں اگر آپ پڑھیں تو ٹریڈیشنلزم جو ہے، ٹریڈیشنل دور جو ہے، ٹریڈیشنل ایرا کہتے ہیں اس کو۔ تو خیر یہ آپ کے ذہن میں وہ میپ بن گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارا جو ہے پری ہسٹورک ایرا ہے، پھر آپ کا قدیم ایرا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا ماڈرن ایرا 1، ماڈرن ایرا 2، اور پھر اس کے بعد 21st سینچری میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر یہ پوسٹ ماڈرن ایرا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ادوار ہیں یہ تو تبدیل ہوتے رہے ہیں، اس میں پہلے بھی یہ ہوتا رہا۔ آغاز انسانیت سے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ نئی ڈسکوریز ایسی ہوتی ہیں، کچھ نئی ڈیولپمنٹس ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس پہ انسان کا کوئی اتنا بس نہیں ہوتا، انسانی سوچ جو ہے وہ ارتقاء پذیر ہے، اور ارتقاء پذیر ہے، اس کے اندر مسلسل جو ہے ایک ایوولوشن ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے انسان جو ہے وہ اس کی سوچ پختہ ہو رہی ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے سوسائٹی اور سماج کو کھڑا کرتا ہے، اور اس طریقے سے پھر جو ہے ڈیولپمنٹ ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ پری ہسٹورک ایرا کو بھی دیکھیں تو اس میں وہ 3 ادوار 3 ڈویژنز ہوئی ہیں نا۔ ایک پتھروں کا دور، کیونکہ اس وقت صرف ٹیکنالوجی جو تھی وہ پتھر تک محدود تھی، بعد میں پھر برونز ایج شروع ہوتی ہے، کانسی کا دور شروع ہوتا ہے، اور پھر بعد میں آئرن ایج شروع ہو جاتی ہے۔ تو یعنی یہ جو بیسیکلی ڈیولپمنٹ ہے انسان کی سوچ کے اندر، یہ چلتی جا رہی ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ جو ماڈرن ایرا 1 ہے جس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ ایڈونٹ آف اسلام کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ اس میں جو بڑی نوٹیبل چیز تھی وہ کیا تھی کہ کیونکہ ہم نے جو ہے انٹلیکٹ کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، تو پھر نئی ڈسکوریز ہوئیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے نئی جو ہے ترقی ہوئی، اور اس کی بنیادیں جدید سائنس کی بنیادیں وہیں پہ ڈالی گئیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ڈفرینٹ ایرا شروع ہو چکا تھا۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر یہی تصور گیا اور سیکنڈ ماڈرن ایرا کی بنیاد پڑی، تو اس وقت بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ایک نیا رخ اختیار کیا، اور آج جس دور میں ہم ہیں
یہ اگر پوسٹ ماڈرن ایرا ہے تو اس کے اندر بھی بڑی جو نوٹیبل چیز جس نے ہر چیز تبدیل کر کے رکھ دی وہ کیا تھی جی؟ ماڈرن ایرا کے بعد جو پوسٹ ماڈرن ایرا کی طرف ٹرانزیشن ہوئی ہے اس میں سب سے بڑی چیز جس نے ہر چیز کو تبدیل کر کے رکھ دیا وہ کیا ہے؟ وہ ٹیکنالوجی تو ہے، ہمیشہ ٹیکنالوجی رہے گی، لیکن ہاں کمیونیکیشن ٹیکنالوجی نے ہر چیز کو تبدیل کر دیا. مطلب وہ کانسیپٹس ہی تبدیل ہو گئے. ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں، چاہے وہ ہمارے ذاتی ریلیشن شپس ہوں، چاہے وہ اکنامک ریلیشن شپس ہوں، ہر قسم کی ریلیشن شپ جو ہے تبدیل ہوگی. تو بہرحال یعنی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. مطلب آگے بھی ہو سکتا ہے کوئی نئی ایسی چینج آ جائے تو ہم ایک نئے دور میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال ادوار کو اب آپ نے سمجھ لیا، تو اب ہم ان ڈومیننٹ نظریات کو دیکھتے ہیں کہ جو ہر دور میں رہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم جو ہے پری ہسٹورک ایرا کو دیکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو انفارمیشن ہمارے پاس پہنچی ہے آرکیولوجیکل فائنڈنگس کے ذریعے سے اور دیگر جو اسٹڈی اس حوالے سے ہوئی ہے، بہرحال وہ تو ایک ڈفرینٹ نقشہ پیش کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارے سامنے بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ پہلے کوئی ایسا نظریہ تو ہو نہیں سکتا تھا جو کہ کسی بڑے علاقے پر جو ہے وہ نافذ ہو سکے. پہلے تو چھوٹے چھوٹے علاقے تھے، چھوٹی چھوٹی قومیں تھیں، ان کے اندر ہی وہ نظریات ان کے محدود رہتے تھے. جو اصل باؤنڈریز تھیں وہ ان کی عصبیتوں کی بنیاد پر ہی اسٹیبلش تھیں. یہ جو ہماری عصبیتیں ہیں یہ بڑی اسٹرانگ باؤنڈریز کھڑی کرتی ہیں، کیونکہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بڑا طویل ہوتا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کہ ایران جو ہے وہ ایک جغرافک، اس کی جو مطلب عصبیت ہے وہ جغرافک بھی ہے اور وہ لسانی بھی ہے، اور وہ قدیم دور سے چلی آ رہی ہے. مطلب اس لیے وہ ایک نیچرلی اگر کوئی اور نظریہ نہ بھی ہو تو ان کی عصبیت ہی بڑی اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو عربوں کا معاملہ ہے یہ قدیم زمانے سے چلی عربک زبان جو لسانی عصبیت ہے ان کی، وہ ان کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسٹیبلشڈ ہے اور یہ مطلب قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے معاملہ. اسی طریقے سے کسی کی جو ہے کوئی نسلی عصبیت ہے، جیسے یہودیوں کا معاملہ تھا، ان کی جو ہے نسلی عصبیت تھی اور وہ بھی اسٹیبلش تھی. تو اس طریقے سے باؤنڈریز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے طے کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے شعوب اور قبائل یہ سب بنائے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکیں. تو یہ نیچرل آئیڈینٹیز کہلاتی ہیں. نیچرل جو عصبیتیں ہیں یہ ہمیشہ رہیں گی، ابھی بھی موجود ہیں، آنے والے وقتوں میں بھی یہ موجود رہیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو آغاز انسانی سے لے کر قدیم دور کے آغاز تک کا جو زمانہ ہے اس کے اندر یہ عصبیتیں جو ہیں یہ اسٹرانگ رہی ہوں گی. تو انسان کی جو سوچ کا مرکز و محور تھا وہ کوئی کسی بڑے ریجن تک جو ہے اس کا احاطہ نہیں ہوتا تھا، وہ ایک خاص علاقے یا خاص قوم تک محدود تھا. ہاں اس قوم میں جیسا کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے اگر کوئی مذہب آ جاتا تھا، کوئی اللہ کا نبی آ جاتا تھا تو وہ سوچ کا زاویہ درست کر دیتا تھا، اور اس سوچ کے زاویے میں جو بنیاد بن جاتی تھی وہ وہی الہی جو ہے وہ بنیاد بن جاتی تھی. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی نبی جاتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا کہ وہی الہی جو ہے وہ تو جو ہے سائڈ پہ چلی جاتی تھی، اور بعد میں جو ان کی اپنی روایات ہیں، ان کے اپنے مذہب کی روایات یا اپنے علاقے کی روایات وہ پھر ڈومیننٹ ہو جاتی تھیں. تو یعنی انسان کی سوچ کا مرکز و محور وہ روایات تھیں جو کہ ان کی عصبیتوں تک محدود تھیں یا ان باؤنڈریز تک محدود تھیں جن میں وہ قومیں کنفائنڈ تھیں. ٹھیک ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں. جب ہم قدیم دور میں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک تھوڑا سا ڈفرینس نظر آتا ہے، اور وہ یہ نظر آتا ہے کہ ملٹیپل جو سوسائٹیز تھیں وہ مل کے ایک بڑا سماج جو ہے ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. یہاں پہ بڑی امپائرز کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہی وہ زمانہ ہے جس کے اندر پھر یہ چائنیز امپائر اور وہ موریہ کی امپائر اور زرتشتی جو امپائر تھی وہ کھڑی ہوتی ہے، اور اسی میں جو ہے وہ گریک امپائر اور پھر بعد میں رومن امپائر کھڑی ہوتی ہے. یہ وہ سب اسی دور کی بڑی بڑی سلطنتیں ہیں. اور ان کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ اس کے اندر انسان کی سوچ کا مرکز و محور رہا تو وہی مذہب ہے، یعنی مذہبی روایات ہی رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے مذاہب جو ہے ڈیولپ ہو چکے تھے یا ایسے مذاہب آ گئے تھے سامنے کہ جو بڑے علاقے کو جو ہے ایک سوشل کوہیجن فراہم کرتے تھے، بڑے علاقے کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کانسٹنٹین نے یہ دیکھا کہ ان کا جو قدیم جو یونانی بت پرست مذہب ہے وہ اب اتنے بڑے علاقے کو یونیفائی نہیں رکھ سکتا، تو اس نے پھر کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لیا.
تو وہ کیوں کیا تھا؟ وہ کوئی اس کے مذہبی ریزنز کم تھے، اس کے پولیٹیکل اور جو جیو پولیٹیکل ریزنز زیادہ تھے، کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ عیسائیت کے اندر وہ اسٹرنگتھ ہے کہ وہ بڑے علاقے کو، پورے یورپ کو اور پورے جو خطہ ہے اس کے تحت اس کو وہ یونیفائی کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے اندر زرتشتی مذہب کا تھا، اس نے ایران کے جو دیگر ایران کے علاقے میں موجود دیگر جو ہے قبائل تھے ان کو متحد کر دیا تھا ایک مذہب، آتش پرست مذہب کے تحت۔ تو یہ جو مذاہب تھے انہوں نے بیسیکلی کیا کیا ہے؟ انہوں نے گلوبلائزیشن کا کام کیا ہے، انہوں نے وہ سوشل کوہیجن فراہم کی ہے، وہ سماجی ہم آہنگی کی بنیاد فراہم کی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ بڑی امپائرز وجود میں آئیں، ایک بڑے سماج جو ہے وجود میں آئے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے انسان کی سوچ کے مرکز و محور وہ مذہبی روایات ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان جو ہے جتنا بھی سوچا ہے انسان نے، وہ آخرکار اس کے ڈانڈے کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مذہبی روایات سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب جان ڈوئی ایک بہت بڑا پوسٹ ماڈرن تھنکر ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جتنا بھی یہ جو آپ کا آپ کی گریک فلسفی ہے، بظاہر تو آپ کو پتہ ہے فلسفی کیا ہوتی ہے کہ جی آپ بالکل ان بائسڈ ہو کر جو ہے حقیقت کا مطالعہ کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن وہ کہتا ہے اگر آپ دقت نظر سے مطالعہ کریں، غور سے دیکھیں، تو جو گریک فلسفی ہے وہ بیسیکلی گریک میتھولوجی کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا کلیم بھی ہے، اس کے اوپر اس نے مطلب کافی دلائل بھی دیے ہیں۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ گریک میتھولوجی کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہے وہ فلسفی، ہے وہ ان بائسڈ انٹلیکچوئل انکوائری، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ جہاں پہ جو مرکزی حیثیت حاصل تھی انسان کی سوچ کو، انسان کی فکر کو، وہ کیا اس کو کس کو حاصل تھی؟ مذہب یا مذہبی روایات کو، ٹھیک ہے۔ انسان اسی بنیاد پر سوچتا تھا اور اسی بنیاد پر سوچنے پر مجبور تھا، کیونکہ جس دور کا جو ڈومیننٹ نظریہ ہوتا ہے بہرحال انسان اسی پیراڈائم میں سوچ سکتا ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا مطلب پری ہسٹورک ایرا اور جو آپ کا قدیم دور، یعنی جو اولڈ ایرا تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جدید دور اول میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ جو ایک انقلاب برپا ہوا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن مجید میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اب تمہیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر اسکروٹنی کے قبول نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اس لیے بار بار قرآن میں آتا ہے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تم اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو، ٹھیک ہے۔ یا وہ جو سورہ بنی اسرائیل کی بڑی عظیم آیت ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ ہم نے تمہیں جو ہے اور اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو بغیر کسی علم کے کسی چیز کے پیچھے نہیں لگنا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، تمہیں جو ہے دیکھنے کی ہم نے صلاحیت دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، تو کیا کرو؟ اس کو تمہیں استعمال کرنا ہے، تم سے سوال ہوگا اس کے بارے میں۔ تو اس اسلام ایڈونٹ آف اسلام کے ساتھ ہی پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نیا ایرا ایک شروع ہوتا ہے جس کے اندر انسان کی سوچ کا مرکز و محور جو ہے وہ اب خالی مذہبی روایات نہیں ہیں، اب اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹلیکچوئل انکوائری، انٹلیکچوئل تھنکنگ جو ہے اس کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ایک بڑی زبردست بات بتا دی گئی تھی، قرآن مجید میں ہی واضح کر دیا گیا تھا کہ دیکھو جہاں تک فیکٹس کا معاملہ ہے، جہاں تک معاملہ حقائق کا ہے، اس کے اندر تمہیں انٹلیکٹ کو استعمال کرنا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے جو بھی آسمان و زمین میں ہے، یہ تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں، ان میں غور کرو، ٹھیک ہے۔ کائنات کی تخلیق میں تم نے غور کرنا ہے، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں تم نے غور کرنا ہے، تم نے رات و دن کے آنے جانے میں غور کرنا ہے، تو اس سب پہ تم نے غور کرنا ہے، سوچو، غور کرو، ٹھیک ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، یا سمجھدار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اسلام نے یہ جو ہے یہ جو بند تھا، یہ رستہ تھا، اس کو کھولا ہے، بند توڑا ہے، اور روایت کا جو بند تھا اس کو توڑا اور انٹلیکچوئل انکوائری کا رستہ کھولا۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات واضح کر دی کہ جہاں تک مسئلہ
محکمات کا ہے، احکامات الہیہ کا ہے، وہاں پر عقل کا استعمال ثانوی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی جہاں تک مسئلہ اس کا ہے کہ آپ نے سچے دین کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو آپ نے انٹلیکچوئل انکوائری کو استعمال کرنا ہے. لیکن جیسے آپ سچے دین تک پہنچ گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ہاں آپ انٹلیکچوئل انکوائری کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پھر اسلاف نے بھی کیا. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کی وہ جو ہے حجت اللہ البالغہ، وہ تو اسی والے سے ہے نا، اس میں حکمتیں بیان کی گئی ہیں، یہ جتنی بھی عبادات ہیں، احکامات ہیں، ان کے جو ہے بتائے گئے ہیں فوائد. لیکن یہ ہے کہ یہ اسیسمنٹ جو ہے یہ حتمی نہیں ہوگی. یعنی آپ اگر کسی حکم کے بارے میں یہ اسیسمنٹ کرتے ہیں اور آپ کی اسیسمنٹ میں آتا ہے کہ یار یہ تو حکم جو ہے اتنا بہتر نہیں ہے، اس سے بہتر ہونا چاہیے، تو اس بیس پر انٹلیکچوئل انکوائری کی بیس پر آپ اس حکم کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہی عقل کا محل و مقام ہے. عقل کا استعمال وہیں تک ہے جہاں تک آپ نے سچے دین کی شناخت کرنی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل ہمیں کہا کہ سوچو، غور کرو، سچے دین تک پہنچو. اس لیے تو غیر مسلموں کو بھی حکم، بغیر مسلموں کو بھی چیلنج کیا گیا کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، بس تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، ٹھیک ہے؟ بلکہ مختلف جگہوں پہ فرمایا کہ لہو بھی، یعنی جو اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بناتا ہے یا کسی اور مذہب کو ماننے والا ہے، اس کے پاس کوئی برہان نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سچے دین تک پہنچنے کے لیے عقل کا استعمال ہے. جب آپ پہنچ گئے تو پھر اب جو حکم بتا دیا جائے گا تمہیں اس کو قبول کرنا ہے، چاہے وہ تمہاری عقل میں آئے چاہے وہ نہ آئے. ہاں لیکن انٹلیکچوئل انکوائری یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، صرف کس لیے؟ مطلب آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے گی تو وہ حکم جو ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اس حد تک یہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم کی حکمت آپ جان سکیں. تو یہ تھا جو اصل عقل کا محل و مقام تھا، جس کو یہیں پہ رکھا گیا. اور اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر وہ جو ہے اسلامک ایرا کی بنیاد ڈالی، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈسکوریز بھی ہوئیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جو جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کی بنیاد بھی رکھی گئی، اور جو ہے ایک بہترین نظام جو ہے اس کو نافذ کیا گیا. لیکن اس کے اندر بعد میں خیر زوال آیا، بعد میں جب گریک تھاٹ کا انفلوئنس ہوا اور وہاں سے پھر وہ دوبارہ سے قدیمیت، وہ قدیم دور کے جو اثرات ہیں وہ پڑھنا شروع ہوئے. کیونکہ قدیمیت کو ہم بعد میں اسٹڈی کریں گے، یہ قدیمیت ہے کیا، تھوڑی سی بات میں اس پہ کروں گا. لیکن یہ جو قدیم نظریہ تھا اس میں تو یہ تھا کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے روایات کو ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ جو روایات کے ذریعے سے نالج آ گیا اس کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنا ہے، اور جو روایات ہیں ان کو بھی سمجھنے کا حق، یا ان کو سمجھنے کا حق کہہ لیں، یا ان کو سمجھنے کی جو سمجھ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اہل روایت کے پاس ہے. یعنی اس روایت کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور اسی سے پھر کیا چیز جنم لیتی ہے؟ اندھی تقلید، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سلسلہ تھا یہ دوبارہ سے یعنی ایک طرح سے نا اس نے اپنے جو ہے اپنے قدم دوبارہ سے جمانا شروع کیے امت مسلمہ کے جو فکری افق پر آپ سمجھ لیں، اور یہیں سے پھر وہ جو صوفی تھاٹ اور وہ ساری باتیں جو ہیں آنا شروع ہوئیں. خیر یہ اٹس سیلف ایک سیپریٹ موضوع ہے اور بڑی تفصیل طلب موضوع ہے کہ یہ تقریباً 11 سینچری کے بعد یہ سلسلہ ہوا. تو کیا ہوا کہ ہمارے ہاں دوبارہ سے یعنی وہ جو جدید دور اول جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہم ایک بیک فٹ پہ گئے، اور قدیمیت نے جو ہے اپنے جو ہے قدم جمانا شروع کیے. لیکن یہ قلب کے اندر ہوا، یعنی جو ہمارا جو سینٹر تھا مسلم ورلڈ کا، یعنی بغداد سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور آہستہ آہستہ اس کا انفلوئنس پھیلنا شروع ہوا. لیکن جو مسلمانوں کا جو دوسرا بڑا حصہ تھا جہاں مسلمان غالب تھے، یعنی اندلوسیہ میں یہ معاملہ نہیں ہوا، وہ اسی اپنے صحیح نہج پر، صحیح پیٹرن پر چلتے رہے. وہ الگ بات ہے کہ وہاں بھی بالآخر یہ اثر پہنچ ہی گیا، اور ہماری وہ جو شمع تھی جو بجھتے بجھتے اس نے اہل مغرب کے اندر وہ شمع جلا دی، اور ہماری شمع بجھ گئی، اور ان کے ہاں پھر ایک انقلاب برپا ہو گیا. یہ ساری جو تھاٹ تھی، یہ جو کانسیپٹ تھا کہ ہم اب حقیقت کو انٹلیکچوئل انکوائری کے بعد ہی ایکسیپٹ کریں گے، ورنہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ مسلمانوں نے ان کو دی تھی. یہ بیسیکلی اندلوسیہ کا اندلوسیہ کی وہ تہذیب تھی جس کے اثرات جو ان کے اوپر پڑے، وہیں پر وہ آ کے پڑھے وہاں کی یونیورسٹیز کے اندر، اور ابن رشد اور ابن سینا جیسے لوگوں سے متاثر ہوئے، اور پھر بعد وہاں جا کے انہوں نے ایک نئی تحریک کی بنیاد ڈالی. تو آپ کو کلیئر ہو گیا کہ
کہ اسلام نے کیا کیا تھا. اسلام نے جو اصل انٹلیکچوئل جو اصل انسانی فکر اور سوچ کی بنیاد ہے اس کو انٹلیکچوئل انکوائری پہ کھڑا کیا، لیکن ساتھ ہی عقل یا انٹلیکچوئل انکوائری کی لمیٹیشنز بھی طے کی کہ بھئی یہاں تک انٹلیکچوئل انکوائری کام کرے گی، آگے کام نہیں کرے گی، آگے اس کی حیثیت سیکنڈری ہوگی. تو باؤنڈریز طے کر دیں. اس وجہ سے پھر جو ہے وہ ایک آئیڈیل تہذیب وجود میں آئی. ہم سب جانتے ہیں ہماری جو اسلامی تاریخ ہے. لیکن اس کے بعد پھر جو ہوا میں نے آپ کے سامنے بتا دیا اس کا معاملہ کیا ہوا کہ دوبارہ سے جو ہے اس کے اندر وہی قدیمیت جو ہے اس نے اپنے قدم چمائے. اب ہم آ جاتے ہیں جدید دور ثانی کے اندر، ٹھیک ہے، جس کے اندر پھر جو ڈومیننٹ نظریہ تھا، جو ڈومیننٹ سیٹ آف نظریات آپ کہہ رہے ہیں، اس کو ہم جدیدیت سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا میں نے تمہید اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو آپ میپ کر سکیں اپنے مائنڈ میں کہ کہاں پہ کیا چیز لایا کرتی تھی. تو انسان کی سوچ کا مرکز و محور اب مغرب کے اندر ایک طویل عرصے بعد 16 سینچری میں جو ہے تبدیل ہونا شروع ہوا، اور وہاں پہ وہی جو انسان کی سوچ و فکر کی بنیاد تھی کہ مذہبی روایات ہی اس کا مرکز و محور تھیں، اس سے یہ سینٹر تبدیل ہو کے کہاں پہ آ گیا؟ کہاں پہ آ گیا؟ نہیں مطلب یورپ کی بات ہی ہو رہی ہے نا، کہ انٹلیکچوئل انکوائری کا جو سینٹر تھا پہلے تو مذہبی روایات تھیں، اب ہاں انٹلیکچوئل انکوائری. لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا ہوا کہ انٹلیکچوئل انکوائری جو ہے اس کو بیس تو بنا دیا گیا لیکن اس کی کوئی لمٹس طے نہیں کی گئی، بلکہ انٹلیکچوئل انکوائری ہی کو بس الٹیمیٹ مان لیا گیا، جس کی وجہ سے پھر جو ماڈرن جو ہے ایرا یا ماڈرن ایرا کے اندر جو ان کی ڈومیننس آئی ہے اس نے پھر ایک ایسی گاڈلیس تہذیب کو جنم دیا جو ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جدیدیت جو ہے بیسیکلی اس دور میں جو ایک موومنٹ چلی، اب یہ موومنٹ جو ہے یہ ایک انٹلیکچوئل موومنٹ بھی تھی، یہ نظریاتی موومنٹ بھی تھی، ایک سویلائزیشنل موومنٹ بھی تھی. جدیدیت جو ہے اس کے بہت سی جو ہے نا اس کی شاخیں ہیں، یا سمجھ لیں کہ بہت سی اس کی ڈائمینشنز ہیں. یہ ایک انٹلیکچوئل موومنٹ بھی ہے، یہ ایک سویلائزیشنل موومنٹ بھی ہے، یہ ایک آرٹ موومنٹ بھی ہے، یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ بھی ہے، یہ ایک سوشل موومنٹ بھی ہے. تو یعنی یہ تمام جو موومنٹس چلی ہیں اس دور کے اندر، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 17 سینچری سے لے کے پھر 19 سینچری تک، اس کے دوران کئی نظریات جو ہیں وہ سامنے آئے. ٹھیک ہے، وہ تب اب اس پہ آپ امید ہے کہ آپ لوگوں نے کافی حد تک اس کا مطالعہ کیا ہوا یا آپ نے سنا ہوگا بہت سی باتوں کا. میں صرف ریفرنسز دے رہا ہوں کہ جو ان کا بڑا نظریہ تھا آئیڈیولوجیکل سطح پہ یا فلسفیکل سطح پہ، وہ کیا تھا؟ وہ دو بڑے نظریات ہیں، امپیریسزم اور ریشنلزم. بیسیکلی وہ کیا ہے کہ حقیقت کا ادراک اب صرف اور صرف یا تو تجربے سے ہوگا یا عقل سے ہوگا. ٹھیک ہے، مشاہدہ وہی امپیریکل تھنکنگ ہے نا، کہ یا تو تجربے سے ہوگا یا پھر عقل سے ہوگا. یعنی تجربے سے جو ڈاٹا آئے گا اس پہ آپ ٹھیک ہے کچھ سوچ بچار کر لیں، ڈیڈکٹیو لاجک لگا لیں، انڈکٹیو لاجک لگا لیں، بس حقیقت اس سے بیونڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. اگین مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف ریفرنس دینا کافی ہوگا کہ یہ بیسیکلی رد عمل تھا، ایک ریاکشن تھا اس شدید جو ہے استبدادی نظام کا، جو کہ اس زمانے میں بادشاہت اور چرچ نے مل کر جو ہے نافذ کیا تھا. ٹھیک ہے، جس کو وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں. 1000 سال کی وہ ڈارک ایجز تھیں جس کے اندر پھر جو ظلم کی انتہا ہوئی، اور اس کے ریاکشن میں پھر جو ہے یہ فکر آئی جس میں انہوں نے مذہب کو بالکل رد کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب انسان کی سوچ کا مرکز و محور انٹلیکچوئل انکوائری ہے تو اس پہ عیسائی عقائد جو ہیں وہ تو جسٹیفائی نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے جی، تو عیسائیت کو رد کر دیا گیا. اس طریقے سے جو یہودی عقائد ہیں، جو جوڈائزم کے عقائد ہیں، وہ بھی جسٹیفائی نہیں کیے جا سکتے، وہ بھی رد ہو گئے. تو انٹلیکچوئل انکوائری میں جو بات آئے گی ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، ختم بات. ٹھیک ہے، تو یہ جو بڑے نظریات تھے اس میں بڑے نام آپ کو پتہ ہے کہ رینے ڈیکارٹ ہے، تھامس ہابس ہے، وولٹائر ہے، روسو ہے، ہیوم ہے. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے امپیریسزم اور ریشنلزم کی بنیادیں اسٹیبلش کی. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب عقل نہیں ہر چیز طے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے کہ وہی تو موجود نہیں ہے یا وہی کی کوئی حیثیت تو ہے نہیں ہے، تو اس لیے اب ہمیں ہر چیز اپنے پاس سے طے کرنی ہے. تو پھر وہ لوگ بھی سامنے آئے جنہوں نے پھر بتانا شروع کیا کہ یار
آپ سوسائٹی کو کیسے اسٹرکچر کریں گے, یہاں کا پولیٹیکل سسٹم کیسے ہوگا. تو یہ لوگ تھامس ہابس, جان لاک, وولٹائر وغیرہ, ان لوگوں نے پھر سوشل کانٹریکٹ تھیوری کا نظریہ پیش کیا. اسی کی بنیاد پر پھر پاپولر سوورنٹی کا نظریہ آیا, اور اسی کی بنیاد پر پھر آج کی وہ جو دیوی ہے ڈیموکریسی, وہ اس نے جنم لیا. اس طریقے سے پھر ایڈم اسمتھ ہیں, انہوں نے بتایا کہ یار کیپٹلزم کی بنیاد ڈالی, فری ٹریڈ کو جو ہے فری ٹریڈ کا نظریہ پیش کیا, اور اس کے آگے پھر اور لوگ جو آتے رہے وہ ڈیولپ کرتے گئے اس نظریے کو. اس کے مطلب اس پورے دور کے اندر باقی نظریات تو وہی رہے ہاں, لیکن جب اکنامک سسٹم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر ایک اور بڑا نام ہمارے سامنے آتا ہے کارل مارکس کا, جس نے تھوڑا سا ہٹ کے نظریہ پیش کیا. باقی نظریات وہی ہیں, یعنی کمیونسٹ کے نزدیک باقی جو چیزیں ہیں وہ مور اور لیس وہی ہیں. اور پھر جو سائنٹیفک میتھڈ جو ہے اس کو اسٹیبلش کر دیا تھا فرانسس بیکن نے, اور اس طرح کے اور باقی جو لوگ تھے, ریشنلزم اور ایمپیریسزم کی بنیادیں اسٹیبلش کر دی تھی. اسی کے بیس پہ پھر آگے پہ سائنٹسٹ پیدا ہونا شروع ہوئے, جس میں پھر نوٹیبل سائنٹسٹ جو ہیں اور گیلیلیو اور نیوٹن کا نام آتا ہے, جنہوں نے پھر ماڈرن سائنس کی بنیاد ڈالی. تو یہ بڑے بڑے نام ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ جدید دنیا جو ہے وجود میں آئی. اس میں آگے پھر آپ کو پتہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جیسے بڑھتی گئی, اسی کے ساتھ پھر ان کو فتوحات حاصل ہونا شروع ہو گئیں, کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو بھی سپیریٹی حاصل کر لے گا اس کے سامنے ظاہری بات ہے وہ قومیں نہیں کھڑی ہو سکتی جن کے پاس جو ہے پرانی ٹیکنالوجی ہے. تو یہ فتوحات انہوں نے حاصل کیں, اور ساتھ ہی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹلزم اور فری ٹریڈ کے نظریات کی وجہ سے ایک جو ہے نیا دور ایسا سامنے آیا کہ جس کے اندر پھر جو ہے انڈسٹریلائزیشن پاسبل ہو سکی, اور پھر پوسٹ انڈسٹریلائزیشن جو معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تو خیر یہ ہے وہ ساری ڈیولپمنٹ جو کہ اس وقت ویسٹ کے اندر ہوئی ہے. اب خرابی کہاں پہ آئی؟ جہاں تک ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ یہ انٹلیکچوئل انکوائری میں ثابت نہیں ہوتی. تو یہ بات تو اسلام نے بھی بتائی تھی, اسلامی نے پہلے ایک بات اسٹیبلش کی تھی نا. تو خرابی کہاں پہ آئی اس کو ہم نے سمجھنا ہے, کیونکہ اس کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو پھر اصل جو ایول ہے اس کو ہم سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں جو خرابی جو آئی ہے اس کو نوٹ کر لیں. ایک بڑی اہم بحث ہے فیکٹ ویلیو ڈسٹنکشن کے نام سے, اگر آپ سرچ کرنا چاہیں. اصل خرابی یہاں پہ جو آئی تھی اس کا پہلے سے ان کے جو بڑے فور فادرز ہیں انہوں نے بتا دیا تھا انہیں کہ دیکھو عقل کی بنیاد پہ اب ہم نے حق کو اسٹیبلش کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عقل کی ایک لمیٹیشن ہے. عقل جو ہے وہ فیکٹس کی دنیا میں تو حتمی فیصلہ دے سکتی ہے. فیکٹس کی دنیا کون سی ہے؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جاتا ہے, رحم بادر میں بچہ 9 مہینوں میں ڈیولپ ہوتا ہے, اس کی ملٹیپل سٹیجز ہیں. یہ فیکٹس کی دنیا ہے نا. اس میں تو سائنس کیا کرے گی؟ بتا دے گی. مطلب آپ کے پاس آپ سوچتے رہیں گے, اس میں غور کرتے رہیں گے تو آپ کو کلیئر کٹ پتہ چل جائے گا کہ بھئی مطلب کیا چیز کیا ہے. سائنس ٹیلز یو اباؤٹ واٹ اٹ از اینڈ ہاؤ اٹ ورکس. واٹ اور ہاؤ کا جواب تو اس کے پاس ہے, لیکن وائی کا جواب اس کے پاس ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو عقل کی لمیٹیشن یہ تھی, اور یہ بات ہیوم نے بالکل آغاز میں اسٹیبلش کرتی تھی اور وارن کر دیا تھا. اس کی ہم سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا تھا اس حوالے سے. بہرحال ابھی میں اس سٹیٹمنٹ کی طرف آتا ہوں, پہلے اس کانسیپٹ کو سمجھ رہے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ جہاں تک معاملہ ویلیوز کا ہے, ویلیوز کی دنیا کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, ایتھکس مورالٹی کیا چیز ہے. یعنی یہ صحیح اور غلط کا فیصلہ عقل تو نہیں کر سکتی نا. عقل تو یہاں پہ مطلب کیا کرے گی؟ مطلب زنا جو ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اب عقل اس پہ اس کے اثرات پر تو سوچ سکتی ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں ٹرینڈ رہا کہ جب ہم زنا کو ہم ڈیناؤنس کرنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس کے اثرات جو پڑے ہیں معاشروں پہ, تو ہم اس کو ذرا اس کا ڈیٹا لے کے آ جاتے ہیں, اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا لے کے آ جاتے ہیں. بٹ اٹس اے ٹرکی گراؤنڈ کہ جب آپ اسٹیٹسٹکس لے کے آتے ہیں تو پھر وہ دوسرے لوگ دوسرے اسٹیٹسٹکس لے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس میں کوئی چیز سیٹل پھر نہیں ہو سکتی. مطلب بحث جو ہے وہ پھر کبھی سیٹل نہیں ہو سکے گی. یہی بات اس نے کی تھی, ہیوم نے پہلے سے وارن کر دیا تھا, بھائی ٹھیک ہے اب آپ نے رد تو کر دیا عیسائیت کو, پہلے کرسچینٹی ہی ہمیں وہ ویلیوز کے حوالے سے رہنمائی دے رہی تھی, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اسی کی بیس پہ پھر لاز بنیں گے, اسی کی بیس پہ پھر ساری سوسائٹی چلے گی. تو اس کو تو ہم عقل سے ثابت نہیں کر سکتے. لیکن نہیں, کچھ لوگ جو ہے مصر رہے, نہیں ہم نے تو اسے عقل سے ہی ثابت کرنا ہے.
کانٹ تھا اس میں بڑا نام ہے، اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں، جیرمی بینتھم بعد میں آیا جس کا نظریہ یوٹیلیٹیرینزم جو ہے بعد میں پھر بڑا وہ اس کو پذیرائی ملی، بعد میں پھر مل آ گیا، جان اسٹوارٹ مل، اس نے پھر ہارم پرنسپل اس میں ایڈ کر دیا. اگین بہت سی چیزیں میں اسکپ کر رہا ہوں، بس بتانے آپ سمجھانے کے لیے کہ یہ سارے جو نظریات انہوں نے پیش کیے جو عقل کی بنیاد پہ سو کالڈ، کہنے کا مطلب ہے کہ یہ عقل سے اسٹیبلش کر رہے ہیں، وہ بہت نظریات تھے. ذرا بات عقل مطلب اس میں فیصلہ دے نہیں سکتی. اب اس میں جو بھی لاجک انہوں نے بنائی، سمپل ورڈز ہم اپنے اگر اس میں سادہ لینگویج میں بات کریں تو بونگی ہماری، لیکن کیونکہ وہ بس اپنے آپ کو انہوں نے پھنسا لیا تھا کہ ہم نے تو عقل سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر غلطیاں تو ہونی تھیں. خیر تو اس پہ دیکھیں ہیوم کیا کہتا ہے. اب ہیوم ان کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے ہے نا، ان کے جو سمجھ لیں گے پروفٹس ہیں ویسٹرن ورلڈ کے، ان میں ہیوم ٹاپ پہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس میں فیکٹ ویلیو ڈسٹنکشن کے والے سے ٹریٹیز آف ہیومن نیچر کے اندر وہ کہتا ہے کہ بٹ ایز آتھرز ڈو ناٹ کامنلی یوز دس پریکاشن آئی شیل پریزیوم ٹو ریکمینڈ اٹ ٹو دا ریڈرز اینڈ آئی ایم persuaded that this small attention would subvert all the vulgar systems of morality and let us see that the distinction of vice and virtue is not founded merely on the relations of objects nor is perceived by reason. یعنی اردو میں پڑھ دیتا ہوں کہ لیکن جیسا کہ مصنفین عموماً یہ احتیاط نہیں رکھتے، وہ کہتا ہے ہیوم، میں پڑھنے والوں کو یہ تجویز دینے کی جرت کروں گا اور میں اس پر پوری طرح قائل بھی ہوں کہ یہ تھوڑی سی توجہ یا احتیاط تمام عامیانہ اور بیہودہ ضابطہ ہائے اخلاق کی جو بھی سسٹمز آف مورالٹی ہیں ان کو تہوبالا کر دے گی اور ہمیں یہ دیکھنے پر مجبور کر دے گی کہ بدی اور نیکی میں تفریق کی بنیاد محض اشیاء کے باہمی ربط پر نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ استدلال عقلی استدلال سے سمجھی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو اس نے پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ یہ ہم نہیں کر پائیں گے، لیکن لوگ مصر رہے اور کئی قسم کے جو ہے وہ مطلب ایتھیکل جو سمجھنے کے نظریات سامنے آئے، ایتھکس کی اسٹیبلش کرنے کے لیے بنیادیں. اس میں جو ہے ڈیونٹالوجی ایک کانسیپٹ ہے جو ذمہ داری پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، یہ کانٹ نے دیا تھا. بعد میں پھر ورچو بیسڈ ایک ایتھکس سامنے آیا، لیکن وہ ورچوز کیا ہوں گے، جو مطلوبہ اوصاف کیا ہوں گے جس کے اوپر آپ انسان کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، یہ کہاں سے آئیں گے؟ یعنی عقل سے تو نہیں اسٹیبلش ہو سکتے. یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کچھ ڈیوٹیز ہیں ہم اسٹیبلش کر لیتے ہیں جو کہ کامن گڈ ہے انسانیت کا، اس سے کچھ ایسی اسٹیبلش کرتے ہیں ڈیوٹیز، اور جو ان ڈیوٹیز سے پورا اترے گا اس کو ہم صحیح کہہ دیں گے، جو نہیں پورا اترے گا وہ اسے ہم برا آدمی کہہ دیں گے، غلط کہہ دیں گے. تو یہ ساری جو نظریات تھے، لیکن اس میں اگین سوال تو وہی ہے کہ وہ سیٹ آف ڈیوٹیز آپ کہاں سے اخذ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی بیس تو ہے نہیں ہے، انٹلیکٹ تو اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکتی. اس طریقے سے پھر ایگوئزم کا ایک نظریہ تھا، ذاتی مفاد پر مبنی ہیڈونزم کا نظریہ تھا کہ جو ذاتی جو ہے مجھے جو ہے وہ پلیئر پہنچائے، مجھے جو ہے خوشی پہنچائے وہ ٹھیک ہے، جو مجھے جو ہے خوشی نہیں پہنچاتا تو وہ درست نہیں ہے. لیکن اس بیس کے اوپر سوسائٹی تو نہیں کھڑی کی جا سکتی، ہر بندے کا اپنا ہو سکتا ہے. تو اس سے ہوتے ہوتے جناب پھر جیرمی بینتھم آیا اور اس نے کہا جی کہ اس نے یوٹیلیٹیرینزم کا نظریہ پیش کیا جس میں اس نے اسٹیبلش کیا کہ ہاں وہ بات پھر ٹھیک ہے، ہم اس طرح اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ وہ بات ٹھیک ہے جس کو جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے پلیئر کا باعث بنے، جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنے. ٹھیک ہے، اور وہ بات غلط ہے. بعد میں جان اسٹوارٹ مل نے اس کے اندر ہارم پرنسپل ایڈ کر دیا کہ وہ بات صحیح ہے جس میں کسی کو ہارم نہ ہو، جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہارم سے بچ جائیں. تو یہ اکثری بات ہے، یہ جو پلیئر ہے یا ہارم ہے، یہ جو ہیپینس ہے یا پھر جو اس میں سیڈنس ہے، یہ سب جو ہیں بیسیکلی کس بیس پہ ہیں، کس بیس پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ نظریات. یہ بھی مٹیریل گڈ کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی مٹیریلی وہ چیز گڈ ہو تو ٹھیک ہے وہ صحیح ہے، اور مٹیریلی جو چیز جو ہے نقصان دہ ہے وہ پھر غلط ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو کویشچن کیا جا سکتا ہے. یعنی اب اس پہ بحث پہ ہم جانے کا ابھی وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ وہ نظریہ تھا جس کو پھر ویسٹ کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ملی. اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر چیز اب اس کے بیس پہ کھڑی کی گئی ہے. اب ڈیموکریسی کا نظریہ بھی وہ اسی بیس پہ کھڑا کیا گیا. یہ ہے نا میجورٹی اتھارٹی، بھائی جو اکثریت طے کرے نا، جو اکثریت کے لیے جو چیز فائدہ مند ہے یا اکثریت یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے پلیئر فل ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیجیے کہ وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور اگر جو اکثریت کسی چیز کو ہارمفل سمجھتی ہے تو اسے جو ہے کنسیڈر کر لیجیے کہ یہ غلط ہے. حالانکہ لیکن اکثریت، قرآن کیا کہتا ہے کہ اکثریت تو ویسی بیوقوف ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر آپ دنیا میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے لگیں گے تو یہ تو آپ کو گمراہ کر دیں گے. تو یہ جو پرنسپل ہے کہ اکثریت جو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، یہ تو درست نہیں ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے اپنی جو ایتھکس کی بنیاد ہی یہ نظریہ قرار دے دیا،
تو اس کی بیس پہ جو پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ ہو سکتا تھا وہ ڈیموکریسی ہی ڈیولپ ہو سکتا تھا. اب کیپٹلزم کو دیکھ لیں, وہ بھی اسی بیس پہ کھڑا ہوا ہے. کیپٹلزم میں کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے جو ہے بس زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز پیدا کرنی ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس سے اپنی جو پلیئر ہے یا اپنے فائدے کی چیزیں جو ہے وہ حاصل کر سکے. یعنی ایک چیز جو ہے کنٹینٹمنٹ نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں ہے نا. آپ نے اپنی تعیشات کے لیے کام کرنا ہے. ایک سوسائٹی کے لیے جو چیز ریکوائرڈ ہیں, جو چیزیں منیمم ریکوائرڈ ہیں, وہ اگر وہ سوسائٹی پروڈیوس بھی کر رہی ہے تو اسے تو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس میں ترقی ہو رہی ہے. ترقی تو اس وقت, ترقی پذیر معاشرہ اس وقت مانا جائے گا جب وہ سرپلس پروڈیوس کر رہا ہے. جتنا وہ سرپلس پروڈیوس کر رہا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو پھر ریونیو بھی ملے گا, فائدہ بینیفٹ بھی ملے گا. تو یعنی ہر چیز میں کثرت ہے, ہر چیز میں جو ہے وہ ایکسٹراویگنس ہے, یعنی کنٹینٹمنٹ نہیں ہے, اطمینان کی وہ کیفیت نہیں ہے. تو یہ سوسائٹی جو ہے, اسی وجہ سے ہمارے اندر بھی وہ نظریات ہیں نا, ہم بھی ہر کوئی بندہ جو ہے کس کام میں لگا ہوا ہے, پیسے کمانے میں لگا ہوا ہے. تو اصل بات وہی ہے کہ جو یوٹیلیٹیرین ایتھوس تھے اس کی بنیاد پر کیپٹلزم کا ہی اکنامک سسٹم ڈیولپ ہو سکتا تھا. اگین اگر آپ نے مطلب صرف میں ایک سمپل نوٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے واقعی اسلامی بنیادوں پر ان نظاموں کو کھڑا کرنا ہے تو پہلے تو اسلامک تصور ایتھکس کا وہ پہلے لے کے آنا پڑے گا. اس کی بنیاد پر ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ ہوگا, اس کی بنیاد پر ایک ڈفرینٹ اکنامک سسٹم ڈیولپ ہوگا, ورنہ وہ یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. تو خیر یہ مسئلہ تھا. اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ اصل میں عقل اس معاملے میں فیصلہ نہیں دے سکتی, لیکن کیونکہ وہ مصر رہے اور انہوں نے پھر اس طرح کی یعنی الٹی سیدھی بنیادیں طے کرنے کی کوشش کی جس میں ایک پر اتفاق کر لیا اور وہ سلسلہ چل پڑا. لیکن کیونکہ اس میں بودھا پن تھا نا, تو اس لیے اس کو چیلنج تو پھر ہو جانا تھا. یعنی کوئی نہ تو کوئی تو کھڑا ہو جائے گا نا کہ جب آپ کہہ ہی رہے ہیں کہ بھائی ہماری بنیاد تو انٹلیکچوئل انکوائری ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ اپنے کسی بودھ نظریے کو لے کر اور آپ اس کو لے کے چلتے رہیں اور سوسائٹی کے اندر آپ نے یہ بھی بتایا ہو کہ بھئی ہم نے تو انٹلیکچوئل انکوائری یا اسکروٹنی کے بعد ہی نظریات کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اور آپ کے جو یہ بودھ نظریہ کو کوئی کرٹیسائز نہ کرے. تو ایسا تو نہیں ہونا تھا نا. تو ایسا ہی ہوا کہ آخرکار پھر ویسٹ کے اندر ہی وہ لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے پھر دیکھا کہ یار یہ تو جتنے بھی نظریات ہیں ان کی تو بنیادی کچھ نہیں ہے, ان کی بنیادوں میں تو بہت بڑے فلاز ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے پھر کیا کیا, ان کو پھر ڈی کنسٹرکٹ کرنا شروع کیا. یہیں سے پوسٹ ماڈرنزم کی بنیاد ڈلتی ہے. یہ پوسٹ ماڈرن جو تھنکرس تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں بھی ہر چیز کو کریٹیکلی انالائز کرو, تو یہ صرف ہم جو مطلب مشرقی نظریات ہیں انہیں کو ہم نے کریٹیکلی انالائز کرنا ہے. بھئی اپنے نظریات کو تو کریٹیکلی انالائز کرنا ہے نا ہم نے, لیکن وہاں پہ تو پتہ ہے آپ کو ایک فکری استبداد تھا. نہیں, ہم نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے جی, کیپٹلزم ہے تو یہ صحیح ہے, بس مان لو. ٹھیک ہے, آج بھی بدماشی چل رہی ہے نا, کیپٹلزم کو مانو, بس ڈیموکریسی کو مانو, تمہیں ایسی کی تیسی ہے, نہیں تو پھر ہم لشکر چڑھائیں گے تمہارے اوپر. تو لیکن کچھ تو لوگ ایسے ہوں گے نا جو پھر پیدا ہونے تھے اور پیدا ہو گئے, انہوں نے کہا بھائی کیوں مانے بھائی آپ کی بات, وہ ایسے ہی مذاق کی بات مان لیں. ٹھیک ہے, تو یہ استبداد کے خلاف ایک ریاکشن تھا جو پھر پوسٹ ماڈرن تحریک کا کو جو ہے موجود بنا, اس کی بنیاد ڈالی اس نے. وہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرن ایرا میں پھر کیا ہوا یا پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے. لیکن آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ فلا تھا, اور اس فلا کو بہرحال آئیڈینٹیفائی ہونا تھا, آئیڈینٹیفائی ہو بھی گیا. پھر آپ کو پتہ ہے کیونکہ اس کے اندر ان کے اندر فلاز تھے, تو اس کی وجہ سے پھر جو رزلٹس بھی تو اچھے نہیں آئے, آؤٹ پٹ بھی ایسے نکلی کہ لوگ پریشان ہو گئے. ظاہر بات ہے کیونکہ بنیادیں ٹھیک نہیں تھیں تو لوگوں کو پریشان تو ہونا ہی تھا, اور آج تو لوگ زیادہ ہی پریشان ہیں. مطلب آج آپ دیکھیں انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ ویسٹ کے اندر تو ان تمام نظریات کی کریٹک ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے. بڑی عجیب مزے کی بات ہے, یہ انٹرسٹنگ بات ہے, اس کو نوٹ کریں. ویسٹ کے اندر کوئی نظریہ ایسا نہیں ہے جدیدیت کے تحت جس کی کریٹک ڈیولپ نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے, لیکن مسلمانوں کی مروبیت ایسی ہے کہ ابھی تک اس کو جو ہے وہ حرف آخر سمجھے ہیں, وزاری پکی. وہ اپنے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں بھائی نا کہ ہم تو جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جو کیپٹلزم کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پہلے جو ہے جس 1930s میں جب گریٹ ڈپریشن آیا اسی وقت سمجھ میں آ گیا تھا کیپٹلزم از ناٹ گونا ورک. وہ بعد میں وہ تو پھر وہ کینزین اسکول آف اکنامکس نے اس کو چلایا جتنا بھی چلایا,
ورنہ اگر وہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ تو گیا تھا، مطلب تباہی پھیل چکی تھی. خیر دوبارہ سے خیر اس کے خلاف ریولٹ ہوا، اور یہ جو پھر ریگن اور یہ جو تھیچر تھی، اس نے مل کے پھر دوبارہ سے وہی کلاسیکل کیپٹلزم کو ریوائیو کیا. تو پھر رزلٹ ہمارے سامنے ہے. 2008 میں جو ہوا، اور آپ 2023 میں کہہ رہے ہیں وہ ہونے والا ہے، دوبارہ سے اکنامک جو ہے ریسیشن آنے والا ہے. تو ایوری باڈی نوز ناؤ ان دا ویسٹ کے اٹس ناٹ گن ورک. اچھا ڈیموکریسی کو دیکھ لیں تو وہاں کی جو ڈیموکریسی ہے اس نے وقت کے ساتھ ساتھ برے سے برا لیڈر دیا ان کو، اور آج وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یار جب ٹرمپ آیا نا تو وہاں کے جو سمجھدار لوگ ہیں ذرا ان کے اب انٹرویو پڑھے، وہ کہتے ہیں یہ ہوا ہے، پتہ ہے ہوا کہ ہٹے نا یہ بندہ، مطلب یعنی جو جہاں پہ سلیکن ویلی ہو، وہ بڑے بڑے مائنڈز وہ دے رہے ہوں، وہاں پہ ایسا ڈفر آدمی جو ہے وہ اس پروسیس کے ذریعے سے آ گیا. تو مطلب وہاں تو ڈیموکریسی بھی بڑی کرٹک ڈیولپ ہوئی ہوئی. لیکن ہمارے ہاں نہیں، ڈیموکریسی بالکل منوان ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. یہاں پہ جو ہے نا وہ لوکل ہمارے دانشور ہیں وہ تو کہہ رہے نہیں یار یہی ہے بس. ہاں جی بالکل وہ نہیں ہونے دینا ہم نے. تو یہ معاملہ تھا کہ جو ہمارے سامنے آتا ہے. اب ہم یہ پوری آپ کے سامنے جو چیز آ گئی ہے انشاءاللہ، پورا ایک میپ آپ کے سامنے آ گیا، تو مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا. بس میں مسلمانوں کا رسپانس کے اوپر بات کروں گا کچھ دیر. کہ دیکھیں مسلمانوں کا جو رسپانس تھا، مسلمانوں کا جو رد عمل تھا جدیدیت کی یلغار کے نتیجے میں، ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے قدیمیت کی یلغار تو ہمیں سمجھ نہیں آئی نا ابھی تک. ہم تو سمجھ نہیں ہیں کہ قدیمیت کی یلغار ہوئی ہے ہمارے اوپر. آپ کو جدھر جائیں گے نا آپ کو یہی رونا پٹنا لگتا ہے، نظر آتا ہے، یا جدیدیت ہمارے اوپر آ گئی، جدیدیت نے حملہ کر دیا. کیا ہے حملہ؟ بالکل کیا ہے. میں نے بتایا نا کہ اس دور کا ڈومیننٹ نظریہ ہی وہ ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہر بات ہے اس کے اثرات تو ہمارے سب کے اندر ہیں، ہم سب اس سے متاثر ہیں. لیکن صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو جدیدیت نے اتنا زیادہ ہمارے اوپر امپیکٹ نہیں ڈالا جتنا قدیمیت نے ڈالا ہوا ہے. میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں یہ مسئلہ کیا ہے. لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا رسپانس تھا جو ایک تو روایت پسند طبقے کا رسپانس تھا، وہ آج تک اس پہ مصر ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جدیدیت اثر تاب باطل ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے مکمل انخلا کے بغیر اسلام تو نہیں آ سکتا. یہ ان کا سٹینس ہے اور یہ برقرار ہے، اور اس میں پختگی ہی آ رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی لانے کی وہ سوچ نہیں رہے. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہمارے جو سوچ کا مرکز و محور تو روایت ہونی چاہیے، ختم بات. تو بیسیکلی جو قدیم دور میں تھا کہ روایات ہی انسان کی سوچ کا مرکز و محور تھیں، تو یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس میں عقل کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں یہ تو اس کی بنیاد یا تو روایت پہ یا روحانی تجربے پر ہے، جیسا کہ قدیم دور کے اندر دیگر مذاہب کے ماننے والے کہتے تھے کہ بھی ہم جو فکر اور سوچ کہاں سے لیں گے، وہ تو ہم یا تو روحانی تجربے سے ہم اس کو حاصل کریں گے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہم جو ہے روایت سے اس کو لیں گے. اس سے آگے ہم نے نہیں جانا. انٹلیکچوئل انکوائری جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے جو سماج وجود میں آیا ہے، جو تہذیب وجود میں آئی ہے، وہ جدید تہذیب ہے، اور اس کو آپ دیکھ لیں یہ تو بالکل اثر تاب باطل ہے. اس کو بالکل ہمیں ختم کرنا ہے. تو ایک تو یہ رسپانس تھا جو ہمارا روایت پسند طبقے کی طرف سے آیا. اچھا دوسرا جو رسپانس تھا وہ بالکل اس کے برعکس تھا، اور وہ تھا جو تجدد پسند طبقے کی طرف سے سامنے آیا، جس میں سب سے بڑے جو ان کے سر خیال ہیں وہ کون ہے جی؟ آپ سب جانتے ہیں، سر سید احمد خان صاحب، ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ جی نہیں، جدیدیت تو اثر تاب ہے، خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہم جدید دور میں جو آ گئے ہیں بھائی، جب جدید دور میں آ گئے ہیں تو یہاں جدیدیت ہی چلے گی. وہ تو قدیم دور تھا نا، یعنی وہ اس پروپیگنڈے میں آ گئے. کیونکہ ویسٹرنرز جو یہ کہتے ہیں نا بھی پورا 16 سینچری تک کون سا دور ہے؟ قدیم دور ہے. اور اس قدیم دور میں جو سوچ تھی وہ تو قدیمیت تھی. تو اب تو کیونکہ جدید دور شروع ہو گیا نا، تو جب دور ہی جدید ہے تو یا تو جدیدیت چلے گی وہاں پہ، تو یا تو قدیمیت نہیں چلے گی. مطلب ٹریپ میں پھنس گئے. اور پھر جو اب انہوں نے جو کیا آپ کو پتہ ہے، میرے خیال میں وہ اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر چیز کو جو ہے انہوں نے وہ ویسٹرنائز کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک تیسری راہ بھی تھی جس کو پیش کرنے والوں میں جو ہے سب سے پہلے ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو رکھتے ہیں. کہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ، اور بڑا زبردست نظریہ تھا، بڑا بیلنس نظریہ تھا. لیکن انفارچونیٹلی ان کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو اگر ہم زیادہ غور سے نہ پڑھیں
تو کیونکہ وہ بیچ کی شخصیت ہے نا, انہیں بیچ میں ہیں, تو ان پہ دونوں طرف سے الزام لگ سکتے ہیں. نہیں, جو بیچ میں بندہ ہوتا ہے وہ مشکل میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گزاری بات ہے جو ادھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو اگر بیچ والی لائن نظر نہ آئے, ٹھیک ہے, تو وہ کہیں گے یار آپ اس طرف ہیں. جو ادھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے وہ بیچ کی لائن نظر نہیں ہوگی, یار آپ ادھر ہیں. تو یہ اقبال کے ساتھ ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی کہتے ہیں خالص صوفی, خالص روایت پسند, کوئی کہتے نہیں خالص جدید متجدد ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جو ایک لائن میں اگر میں بیان کروں ان کی سوچ کیا تھی, اچھا, ان کی جو ایپسٹیمالوجی ہے یا ان کا جو تصور نالج ہے, تصور علم ہے, وہ قرآن کے اوپر بیس کرتا ہے. اور اس کے اندر یہ بات قرآن سے انہوں نے لی ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو, کہتے ہیں کوئی بھی ہمارے پاس ذریعہ ہے نالج کا, اس کو اسکروٹنی کے بغیر ہم قبول نہیں کریں گے. دس از واٹ ہی سیز. انہوں نے نہ تو روایت کو رد کیا, ٹھیک ہے, نہ تو انہوں نے جو ہے ایون کہ مسٹیسزم, اسپرچویلٹی یعنی روحانی جو واردات ہیں, تجربات ہیں, ان کو بھی رد نہیں کیا, نہ ہی امپیریکل جو ہمارے پاس ڈاٹا آ رہا ہے اس کو رد کیا. بلکہ وہ تو اس کے قائل تھے, اور وہ اس لحاظ سے یونیک ہیں کہ یہ ساری ہیومن فیکلٹیز ہیں, ہم نے ان سب سے استفادہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ سب سورسز آف نالج ہیں, لیکن اس کے ذریعے سے جو بھی نالج آیا ہے ہمارے پاس, آپ نے کیا کرنا ہے, اسے فلٹر کرنا ہے. بس سیدھی سیدھی بات ہے. مطلب آپ کیوں رد کر رہے ہیں کسی سورس آف نالج کو؟ ویسٹ نہیں تو کیا اس نے, بس کہا جی جو مٹیریل جو ہمارے پاس ہے ذریعہ یا جو امپیریکل ڈیٹا ہے, بس وہی ہم اس کو پکڑیں گے, بس باقی سب زیرو. نہ تو ہم وہی کو دیکھیں گے, نہ روایت کو دیکھیں گے, نہ سب کچھ. اقبال کہتے ہیں روایت کو بھی دیکھو, وہ بھی ضروری ہے, لیکن سبجیکٹ ٹو انکوائری, ٹھیک ہے جی, انٹلیکچوئل انکوائری ہے. دیکھو, اسکروٹنائز کرو. جو آپ کے پاس امپیریکل ڈیٹا آ رہا ہے اس کو بھی آپ کرتے ہو نا. وہ کہتے ہیں, انہوں نے ایگزامپل دی ہے ریکنسٹرکشن میں, وہ کہتے ہیں جب آپ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہو, جب یہ معراج ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, کوسو قضا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, سیراب, سوری, ہاں ٹھیک, سیراب آپ دور سے جب دیکھتے ہیں صحرا میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے تیلاب ہے. اچھا, امپیریکل سینسز, امپیریکل ڈیٹا کیا دے رہا ہے آپ کو, کیا بتا رہا ہے کہ تیلاب ہے, لیکن آپ اس کو پھر اسکروٹنائز کرتے ہو کہ یار مطلب اتنی گرمی میں تیلاب تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو یو اسکروٹنائز دا امپیریکل ڈیٹا ایز ویل. یا کوئی بھی سائنٹسٹ جب ریڈنگز لے رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک دفعہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے, ڈیٹا آتا ہے, دوسری دفعہ ایکسپیریمنٹ کا ڈیٹا آتا ہے, اس کو کمپیئر کرتا ہے, اسکروٹنائز کر رہا ہوتا ہے نا. یار اس میں سے جو غلط جو ڈیٹا ہے جو میک سینس نہیں کر رہا اس کو نکالو. اسی طرح اقبال کہتے ہیں, اور اقبال کا کمال ہی یہ تھا جو ان کی بڑا انہوں نے جو اچیو کیا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں, وہ یہی تھا کہ جو ریلیجس ایکسپیرینس ہے ہمارا وہ بھی ویلڈ ایکسپیرینس ہے, اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, نہ وہ صوفیہ کو ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ادھر سے واردات آ رہی ہیں, اور بھائی ادھر تو شیاطین کا بھی عمل دخل ہے. یہاں پہ کیا ہے, منو ان قبول کر لو, بس مجھے خواب میں آیا ہے, بس کو بزرگ آیا تو وہ بزرگ ہی ہوگا, وہ شیطان بزرگ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. بھائی چیک تو کرو کہ اس سے ڈاٹا کیا آیا ہے, ٹھیک ہے. ڈاٹا اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے, ڈاٹا اگر صحیح نہیں ہے تو اسے ریجیکٹ کر دو. تو اقبال کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے جس پہ زور دیا کہ جتنی بھی سورسز ہیں ان سب سے جو ڈاٹا آ رہا ہے اس کو اسکروٹنائز کرو. یہی طریقہ ہے اسلام کا, اسلام نے یہی اسٹیبلش کیا. تو خیر اس پہ جو ان کی ایک یہ جو کاوش تھی بالکل درست تھی, یعنی یہ ان کا جو راستہ تھا بالکل درست تھا. یہی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. اسلام کہاں کہتا ہے کہ عقل چھوڑ دو, کدھر کہا ہے اسلام نے؟ اب عقل ہم نے چھوڑ دی تو یہ حال ہو گیا نا. ہم نے کہا جی ہم آنکھیں بند کر کے چلیں گے. تو اچھا, یہ قدیمیت جو ہے نا, میں تھوڑے سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. ٹائم ہمارے پاس اب جو ہے میرے خیال میں کتنا ہے جی, 20 منٹ اور ہیں, 10-15 منٹ ہیں ابھی, تو میں تھوڑی اس پہ بات کرتا ہوں انشاءاللہ. اچھا, تو ابھی تک جو بات آپ کے سامنے آئی ہے میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کر لوں تاکہ آگے پھر چلیں ہم. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ مختلف ادوار ہیں. قدیم ما قبل تاریخ دور ہے, پری ہسٹورک ایرا ہے, پھر قدیم دور ہے, پھر اس کے بعد جدید دور اول ہے, جدید دور ثانی ہے, اور پھر ما بعد جدید دور ہے. ہم ابھی تک ما بعد جدید پوسٹ ماڈرن ایرا کے اندر ہیں, اور ہر دور کے اندر ایک ڈومیننٹ نظریہ رہا ہے, ٹھیک ہے. ڈومیننٹ نظریہ جو تھا اس کو جو ہے ہم واضح کر سکتے ہیں کہ جو قدیم دور تھا یا اس سے پہلے کا دور تھا, وہاں پہ ٹریڈیشنلزم یا
جو ہے یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی سوچ کا مرکز و محور روایات ہوا کرتی تھیں، وہ یا چاہے مذہبی روایات، زیادہ تر تو مذہبی روایات تھیں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کوئی جو ہے کسی عصبیت کی روایات، کسی خاص قوم کی روایت چلی آ رہی ہیں تو اس کو بنیاد پہ رکھا جاتا تھا۔ لیکن جب ہم جدید دور عقل کے اندر آتے ہیں تو اس میں صحیح طریقہ بتایا گیا کہ کیسے آپ کو کرنا ہے۔ جو عقل کی یعنی فکر کی بنیاد جو ہے وہ اسے انٹلیکچوئل انکوائری پہ رکھنا ہے، لیکن انٹلیکچوئل انکوائری پہ ہم نے رکھ کر اس کے ساتھ لمیٹیشنز بھی لگانی ہیں۔ وہ لمیٹیشنز یہ ہیں کہ جہاں تک معاملہ اللہ کے احکامات کا آ جائے گا، جہاں تک معاملہ ویلیوز کا آ جائے گا، ویلیوز کی دنیا کا آ جائے گا، صحیح اور غلط کا آ جائے گا، وہاں پر عقل کی حیثیت ثانوی ہو جائے گی، سیکنڈری ہو جائے گی۔ اس میں جو ہے آپ کو جو بتا دیا جائے گا آپ اسے قبول کریں گے، چاہے آپ کی عقل اس کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ تو کیونکہ وہ لمٹ صحیح لگا دی گئی تھی اور عقل نے اپنا کام اچھے طریقے سے کیا فیکٹس کی دنیا میں، تو پھر وہ جو ہے اسلامک ایرا جو ہے وہ آیا، ہم وجود میں آیا، اور اس نے جو ہے صحیح ڈائریکشن پہ انسانیت کو ڈالا۔ لیکن پھر ویسٹ کے اندر جو ہے ایک ریئیکشن ہوا، ان کے ہاں جو قدیمیت نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے اس کے خلاف ایک ریئیکشن ہوا، تو اس میں جو ہے انہوں نے سرے سے جو ہے اس بات کو تسلیم کرنا ہی چھوڑ دیا کہ جی ویلیوز کی دنیا میں ہم کسی وحی کو استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا جی عقل سے ہم نے اس کو بھی طے کرنا ہے جیسے عقل سے ہم فیکٹس کی دنیا کو طے کرتے ہیں۔ یہیں سے گڑبڑ پیدا ہوئی، اسی سے پھر وہ مختلف جو ہے ایتھوس سامنے آئے جس میں یوٹیلیٹیرین ایتھوس جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہو گئے، اور اس کی بیس پہ جو پھر نظریات وجود میں آئے، جو سسٹمز وجود میں آئے، انہوں نے تباہی مچا دی۔ 3 جنگیں عظیم 2 جنگیں عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری کی طرف ہم جا رہے ہیں اب، ٹھیک ہے۔ اس نے جو بہت تباہی مچائی ہے، اب اس کے اوپر اٹ سیلف ایک سیپریٹ موضوع ہے۔ مسلمانوں کا رسپانس کیا تھا یہ ہم نے ڈسکس کر لیا، کیا ہونا چاہیے تھا یہ اب ہم بات کریں گے۔ تو کیا تھا، ایک طرف تو بالکل جی ہم بھی بالکل، ہم تو ٹریڈیشنل دور کے لوگ ہیں جی، انسان کی سوچ کا مرکز و محور وہ یا تو مذہبی تجربہ ہونا چاہیے، یا پھر مذہبی تجربہ بھی وہ جس میں کوئی اسکروٹنی نہیں ہے۔ بس شیخ صاحب نے واردات بتا دی ہے تو وہ پکی ہی ہوگی، بس اس کو چیلنج تو ہم کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو وہ، اور دوسری چیز ہے کہ روایت جو کہ چلی آ رہی ہے، بس ہم اسی کے اوپر اپنے نظریات کو بیس کریں گے۔ یہ تو روایت پسند طبقے کا رسپانس تھا۔ متجدد جو طبقہ تھا اس کا رسپانس کیا تھا؟ اس کا رسپانس تھا کہ ہم نے، کیونکہ اب تو ہم جدید دور میں آ گئے ہیں، تو اب تو وہ تو اسلام کا سارا معاملہ تو قدیم دور سے تعلق رکھتا تھا، اب ہم نے جدیدیت کو مینوان قبول کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ جدیدیت جو ہے اس کو سپرلیٹو حیثیت حاصل ہوگی، مذہب کو اس کے ساتھ ہم نے اس کی پابند کاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک جو راستہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے دکھایا تھا وہ صحیح راستہ تھا، اور انہوں نے اصل جو قرآن کے فلسفہ اور حکمت کو سمجھا تھا کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے روایت کو بس پکڑ لو۔ روایت پسند تو ٹھیک ہے، روایت پسندی تو ٹھیک ہے، وہ تو ہماری روایت ہے، ہمیں تو پسند ہونی چاہیے، روایت پرستی ٹھیک نہیں۔ تو اقبال نے جو بڑا اس پہ پھر تنقید کی ہے، وہ ایک جگہ پہ بڑا خوبصورت جو ہے انالیسس کرتے ہیں مسلم ورلڈ میں کیا ہو گیا اس وقت۔ وہ کہتے ہیں کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری توام، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہمارا تمدن، سویلائزیشن، کیا تصوف، کیا شریعت، کیا کلام یعنی فلسفی، سب بتان عجم کے پجاری ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو وہ گریک فلسفی کے پیچھے ہم پڑ گئے یا ایسٹرن فلسفی کے پیچھے پڑ گئے، بس ہم نے بیڑا غرق کر لیا۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، ٹھیک ہے جی۔ لباتا ہے دل کو کلام خطیب۔ اب پھر جب یہ ہو جاتا ہے نا، جب یہ کسی بھی سماج کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ پھر روایت پرستی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ شخصیت پرستی، اندھی تقلید۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑا مزہ آ رہا ہے جناب، لباتا ہے دل کو کلام خطیب، کیا بڑے زبردست لیکچر ہو رہے ہیں، نہ تو ہم نے کبھی اس کو اسکروٹنائز کرنا ہے، بس مزہ آنا چاہیے، مزہ بہت ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ مگر لذت شوق سے بے نصیب، اس کے اندر وہ شوق والی کیفیت نہیں ہے، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا۔ آپ باتیں کر رہے ہیں جناب، منطق کی بڑی بڑی اصطلاحات، بڑی بڑی عین غین کی آوازیں نکل رہی ہیں، واہ یار یہ بس شیخ صاحب بہت کمال کر دیا کہ جی بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ ایسے جناب کوئی لغت استعمال ہو رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، وہ کبھی وہ صوفی ہوا کرتا تھا خدمت حق کے لیے اس نے کھڑا ہونا ہوتا تھا، حق کے لیے جان دینی ہوتی تھی،
ٹھیک ہے جی. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد. محبت اس کی انسانیت کے لیے کمال تھی، اور حمیت غیرت تھی اس کے اندر. وہ بے غیرت نہیں تھا. لیکن کیا ہوا، عجم کے خیالات میں کھو گیا. عجم کے خیالات میں کھو گیا. یہ سالک مقامات میں کھو گیا. مقامات ہے نا جی. اب نہ تو اسکروٹنی ہم نے تو کرنی کوئی نہیں، پتہ نہیں کیڑے مقام تک پہنچے ہیں بزرگ. ٹھیک ہے جی. اور جی ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں. کہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ. فلاں کسی شیخ نے بتایا تھا کہ یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. اچھا ان کے بارے میں وہ کدھر پہنچے ہوئے ہیں یہ کس نے بتایا تھا؟ وہ کسی اور شیخ نے بتایا تھا کہ یہ ان سے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. عقل تو ہے کوئی، نہ تو انٹلیکچوئل انکوائری ہے، نہ اسکروٹنی کرنی. بھائی چیلنج کرو بھائی کدھر پہنچے ہیں، بتاؤ تو صحیح، ہمیں سمجھائے کہاں پہنچے، کس مقام پہ. تو عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے. تو بہرحال جی یہ ہوا جو ہمارا جو معاملہ تھا یہاں تک پہنچ گیا. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اب جو رسپانس تھا مسلمانوں کا وہ دونوں ہی غلط رسپانس تھے، جس کی وجہ سے ہم اپنی اس کنڈیشن سے نہیں نکل پا رہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی ہم نکل سکتے ہیں جب تک کہ ہم قرآن کی ایپسٹیمالوجی کو نہیں سمجھیں گے، جیسے کہ علامہ اقبال نے سمجھایا ہے. جب تک یہ اسکروٹنی والا معاملہ ہم اپنے پاس نہیں لے کر آئیں گے، ہمیں کوئی نہیں اس سے بچا سکتا. ظاہر بات ہے جو قوم جو ہے آرام سے بس کسی کے پیچھے چل پڑے بس. ٹھیک. کوئی یہاں پہ بابا پیر فقیر لے آئیں اس کے پیچھے فالوورز بن جاتے ہیں، اس کے مسئلہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے ایک بڑے تھنکر کا کول میں نے پڑھا تھا کہ جو بھی کسی قوم کا نظریہ اس کے عقیدے سے متعلق ہوتا ہے نا، وہ اس کا اوور آل انٹلیکچوئل بیہیویئر بن جاتا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کسی بھی مذہبی قوم کے لیے اس کا عقیدہ ہوتا ہے نا. تو جو ایٹیٹیوڈ اس کا اپنے عقیدے سے متعلق ہے ویسے ہی اس کا انٹلیکچوئل بیہیویئر بھی ہوگا. جب ہمارا نظریہ کیا ہے عقیدے کے بارے میں، ہے جی کیا ہے جی بتا دیں. ہمارا نظریہ اپنے عقیدے سے متعلق کیا ہے؟ نہیں، ہم نے آنکھیں بند کر کے قبول کرنا ہے نا بس. ہم نے کوئی اسکروٹنی تو نہیں کرنی. آنکھیں بند کر کے جو بتا دیا جائے ہم نے قبول کرنا ہے. تو یہی ہمارا انٹلیکچوئل بیہیویئر ہے. اب ہر چیز کو ہم آنکھیں بند کر کے قبول کرتے ہیں. ہم نے تو انٹلیکچوئل کو انکوائری کرنی کوئی نہیں. تو خیر، تو یہ تو معاملہ جو ہے ہمارے سامنے ہے. تو اب جو ہے پوسٹ ماڈرن ایرا ہمارے سامنے، میں نے اس کا بتا دیا کہ وہ اس کی بنیاد کیوں پڑی. اس نے ریئیکشن کیا اس کے خلاف، وہی انٹلیکچوئل انکوائری کو بنیاد بنایا اور ان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں. پہلے کبھی ہمارے یعنی جو بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں بڑا یہ کام کرنا ہوگا، ہمیں مسلمانوں کو کھڑا ہونا ہوگا، ان کے باطل نظریات جو ہیں ان کی جو بھی باطل بنیادیں ہیں ان کو واضح کرنا ہوگا، ایکسپوز کرنا ہوگا انہیں، تبھی ان کا زور ٹوٹے گا. لیکن وہ تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، ہم نے تو نہیں کیا یہ. ٹھیک ہے. وہ ان کے اپنے لوگوں نے کر دیا. ٹھیک ہے. ہاں اب جو مسئلہ کیا ہے جہاں پہ یہ سارا معاملہ پہنچ چکا ہے وہ یہ کہ پوسٹ ماڈرن دور کے اندر ایک اور چیلنج سامنے آ گیا ہے. ماڈرن دور کا چیلنج یہ تھا کہ آپ اپنی انٹلیکچوئل بیسس پہلے ثابت کریں ورنہ ہم سے بات نہ کریں. ٹھیک ہے جی. یہ چیلنج تھا ویسٹ کا. اس کا جواب تمام مذاہب دینے سے قاصر تھے، اور وہ قاصر ہیں، رہیں گے، ان کے پاس واقعی جواب نہیں. لیکن مسلمان اس کا جواب دے سکتے تھے. صدم ظریفی تو یہ ہے کہ وہ چیلنج انہوں نے کہا تھا بھئی آپ اپنی بنیادوں کو انٹلیکچوئل انکوائری سے ثابت کریں، نہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باقی تمام لوگوں نے تو ہار مان لی، لیکن مسلمانوں نے بھی ہار مان لی. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہم نے بھی اب کہہ دیا بھی ٹھیک ہے یہ تو بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس عقل شکل سے تو کوئی ہم ثابت نہیں کر سکتے. ہاں یہ روحانی تجربہ ہے بس. تو ایک عیسائی بھی یہی کہہ رہا ہے نا، ایک ہندو بھی تو یہ کہہ رہا ہے، ایک بدھسٹ بھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم عقل وقل سے کوئی ثابت نہیں کر سکتے. آپ ہمارے ساتھ ذرا ٹائم لگا کے دیکھیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. آپ کو مزہ آئے گا. یہی ہے نا. آپ ہندو کے پاس جائے تو وہ کہتا ہے یار آپ ٹیمپل میں آ کے تھوڑا ٹائم گزاریں، آپ کے اندر ایک ایسی فیلنگ آئے گی، انجوائے کریں گے آپ، مزہ آ جائے گا، سکون مل جائے گا. ایک عیسائی سے کہیں گے تو وہ بھی کہے گا یار آپ تو ہمارے ساتھ رہیں، لو جیزس کا لو اندر محسوس کریں، آپ کو مزہ آئے گا. مسلمان بھی یہ کہتے ہیں یار ذرا تھوڑا ٹائم لگا کے دیکھو، بہت مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. تو کیا فرق رہ گیا پھر؟ تو وہ تو پھر صحیح معنوں میں گمراہ ہوئے نا. ان کو اگر سیدھے راستے پہ لا سکتے تھے تو مسلمان لا سکتے تھے.
جو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ انٹلیکچوئل انکوائری کو یہ بیس ہونا چاہیے، لیکن آپ غلطی کر رہے ہو، آپ ویلیوز کی دنیا میں اس کو استعمال کر رہے ہو جس سے آپ غلط رزلٹس تک پہنچ رہے ہو۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دین ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی انٹلیکچوئل انکوائری کے اوپر ہے، اور اس میں جو ہمارا صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والا یعنی کہ قرآن ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے، یہ ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تمہیں اس بات پہ شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس بات پہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے قرآن، تو ایسی ایک صورت لے آؤ۔ مطلب جو معجزہ تھا، اب دلیل معجزے پہ یہاں پہ وقت نہیں ہے کہ میں بات کروں، یہ اٹ سیلف ایک سیپریٹ تھیسس ہے، اس پہ میرا بڑا طویل تھیسس ہے، اس پہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ موقع ملا تو۔ یعنی ہم اس پہ اسٹیبلش کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا۔ اب وہ جدید دور تو ختم ہوا، جدیدیت نے اپنی جو تباہی مچانی تھی وہ مچائی، ٹھیک ہے۔ اب ہم مابعد جدید دور میں آ گئے، اور مابعد جدید دور میں جو نظریہ سامنے آیا ہے پوسٹ ماڈرنزم، ان کا یہ فیصلہ ہے اب کہ کیونکہ جو بھی نظریہ پیش کیا گیا جدید دور میں اور جو بھی اس سے پہلے پیش کیا گیا، وہ سب جو ہیں وہ حقیقت کی تعبیرات تھیں، وہ حقیقت کی صرف انٹرپریٹیشنز تھیں، ان میں سے کوئی نظریہ بھی درست نہیں تھا۔ اس لیے وہ اس پہ پہنچے ہیں کہ اب حقیقت سے متعلق کوئی بھی نظریہ جو ہے وہ حتمی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ہاں جی، ریلیٹیو ہے۔ اب یہ آپ کلیم ہی نہیں کر سکتے، جیسے وہ کہا تھا نا، وہ جو فرانسس فوکویاما نے کہہ دیا تھا کہ کیپٹلزم تو بس آخری نظریہ ہے، بس وی ہیو ریچ دا اینڈ آف ہسٹری، تو سب بودھ نظریات تھے، اس کو تو رد کر دیا گیا۔ یا پھر کوئی بھی مذہب کا ماننے والا کہتا ہے بھائی عیسائیت ہی برحق ہے، تو وہ تو کہہ نہیں سکتا، وہ تو ثابت ہی نہیں کر سکتا ایسے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہے یا کسی بھی نظریے کا جو ماننے والا ہے، آج وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جی ہماری ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ہم پیش کر رہے ہیں، ہمارا ایک بیانیہ ہے، ہم پیش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی دوسرا بیانیہ ہو سکتا ہے۔ اس نظریے کے تحت تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں اس ورلڈ میں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں میرا ہی نظریہ درست ہے اور باقی سب غلط ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ پوسٹ ماڈرن چیلنج ہے جو مسلمانوں کے سامنے ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر رسپانس کیا ہے مسلمانوں کا؟ اول تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، ابھی فی الحال بہت کم لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ جدیدیت سے زیادہ بڑا حملہ ہے ہمارے اوپر، ماں باپ جدیدیت کا۔ جدیدیت تو آپ سے یہ کہہ رہے تھے نا مذہب کو چھوڑو، اب کوئی بھی ظاہری بات ہے ایسی تہذیب ہو جس کی بنیاد مذہب پہ ہو تو وہ اس کو چھوڑتی نہیں ہے اتنی آسانی سے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو کوشش بڑی کی، ہم نے کون سا چھوڑا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب جو ماں باپ جدید فکر آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ چھوڑو، بلکہ وہ آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ویسٹ کے اندر جو مسلمان اچھے مسلمان ہیں ان کے لیے تو بڑا روم کریٹ کیا جا رہا ہے، اب تو لیجسلیشن بھی ان کے حق میں ہو رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کچھ جو ہے انڈر کرنٹس بھی ہیں، وہ جو فار رائٹ جو ہے اس کا بھی رائز ہوا، جس کی وجہ سے ایک تھوڑی جو ہے چپکلش چل رہی ہے، لیکن جو سوچنے والے طبقات ہیں ان کے اندر تو اب ایک طرح سے ایکسیپٹیبلٹی آ رہی ہے کہ یار مسلمانوں کو بھی ہم ایکسیپٹ کریں گے، ٹھیک ہے، عیسائیوں کو بھی ایکسیپٹ کریں گے، بلکہ کوئی بھی نظریہ ماننے والا ہے سب کو اکوموڈیٹ ہم نے کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں کلچرل پلورلزم یا آئیڈیالوجیکل پلورلزم، یا آگے جا کے ہم کہتے ہیں ریلیجس پلورلزم۔ تو اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اسلام بھی دیگر مذاہب کی طرح ایک مذہب ہے اور دیگر نظریات بھی ہو سکتے ہیں، ہاں ہم یہ کلیم ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمارا نظریہ ان سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، اس کے دلائل آپ بے شک دے دیں، یا دوسرے لوگ بھی آپ کے دلائل دے دیں گے یار ان کا نظریہ آپ سے بہتر ہے۔ تو یہ ڈیبیٹ چلتی رہی ہے، جو آج کل مناظرے کا کلچر آپ کے سامنے آ رہا ہے نا، جو باقاعدہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اس کے اندر مسلمان بھی یہ کر رہے ہیں۔ مطلب وہ آپ کو جناب چیلنج کرتے ہیں، جی آپ نے تو یہ باندیوں کے ساتھ جو ہے آپ یہ کرتے ہو اور یہ کرتے ہو، آپ کے شریعت میں یہ مسلمان جو دائی ہیں وہ کیا مقابلے میں کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے مذہب میں بھی تو یہ ہے نا، آپ کی بائبل میں بھی تو یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو بیسیکلی وہ کمپیریزن میں آ گئی نا بات، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اسلام برحق ہے، اسلام حق ہے، وہ باطل ہے، ان دونوں کا موازنہ بنتا نہیں۔ لیکن کیونکہ ہم اس ٹریپ میں آ چکے ہیں، اس لیے اب ریلیجس پلورلزم، مذہبی تکثیریت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آپ کی یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھیں جا کے کہ یہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔
آپ کے جو سوچنے والے طبقات ہیں اس کے اندر یہ بہت زیادہ معاملہ آ چکا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار دیگر مذاہب بھی ہیں, اسلام بھی مذہب ہے, ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ اسلام تو بہتر ہے اس سے. کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ ہاں جی, کہ یہ جراثیم آپ کے اندر تو نہیں آ گئے؟ سوچیں, غور کریں. نہیں بھائی, وہ باطل ہے, یہ حق ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں میں کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. یہ ساری جو اب آن سلاٹ ہے یہ پوسٹ ماڈرن فکر کی, یہ اب آ رہی ہے. مسلمان نہیں سمجھ رہے اس پوری آن سلاٹ کو. وہ ماڈرن دور میں بھی نہیں سمجھے تھے اور اب بھی نہیں سمجھ رہے. ان کو بتانا بنتا ہے کہ بھائی نہیں, ہمارے پاس نظریہ ہے, یہ انٹلیکچولی اسٹیبلش ہو سکتا ہے, ہم ثابت کریں گے آپ کو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ, جو وہ حملہ کرتے ہیں وہ انٹرپریٹیشن پہ کرتے ہیں نا, وہ اگلا مسئلہ ہے جو آپ کے قرآن پر وہ حملہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں آپ کی تو کئی تعبیرات ہیں نا, آپ میں تو کئی فرقے ہیں, اب اس کا بھی حل کیسے کریں گے آپ؟ سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے جو ویسٹ کی طرف سے اب آ رہا ہے نا, جو پوسٹ ماڈرنسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کی بھی تو قرآن کی کئی انٹرپریٹیشنز ہیں نا, تو جب ایک انٹرپریٹیشن آپ اس پہ متفق بھی نہیں ہو رہے تو آپ حتمیت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جواب بھی قرآن دیتا ہے, اور قرآن واضح کرتا ہے کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے. قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی اختلاف کی باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ فرماتے ہیں نا سورہ نساء میں کہ افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن میں کہ غور و فکر نہیں کرتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا, اللہ کی طرف سے نہ ہوتا, تو پھر لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو پھر تو تم بہت سا اختلاف پاتے. نہیں, یہ قرآن جو ہے یہ بالکل ایک بات کرتا ہے, اس کی ملٹیپل انٹرپریٹیشنز نہیں ہو سکتی, خاص طور پہ محکمات کی. ہاں جہاں تک متشابہ آیتیں ہیں ٹھیک ہے, اس کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کہ جو محکم آیات ہیں ان کی ملٹیپل انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی ہیں. اور اس کو پروٹیکٹ جو کر رہا ہے وہ بیسیکلی قرآن کا اپنا بیانیہ ہے. بہرحال اس پہ تفصیلی بات کبھی موقع ملے تو پھر کریں گے کہ کیسے ہم اس کا رسپانس دے سکتے ہیں. لیکن جدید دور میں جو ہمارا معاملہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. بس آخر میں کچھ پوائنٹس میں مینشن کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر آپ ذرا زوم آؤٹ کریں, ذرا اپنے آپ کو نکال کے دیکھیں اور ذرا طائرانہ نظر ڈالیں, ایک برڈز آئی ویو ڈالیں امت مسلمہ کے اوپر, تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جدیدیت نے اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ڈالا ہمارے اوپر. ٹھیک ہے جی, کیونکہ اگر جدیدیت کا امپیکٹ ہوتا تو پھر جدید سوسائٹیز وجود میں آتی نا, جدید انسٹیٹیوشن وجود میں آتے. ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک کہ ترکی کو, کہ ترکی کے اندر جدیدیت جو ہے صحیح معنوں میں آئی ہے. وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں پھر جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن بھی ہوئی اور باقی سارا معاملہ بھی ہوا. وہ ذرا ایک یونیک کریکٹر رکھتا ہے ہمارے اندر. باقی سب جو ہمارا امت مسلمہ کا معاملہ ہے اس کے اندر تو اصل میں جو رزسٹ کیا ہے ٹریڈیشنلزم نے, قدیمیت نے, وہ کامیابی سے رزسٹ کیا ہے. اور اگر آپ, کیونکہ ہم مسلمان یعنی جو مولوی لوگ ہیں تھوڑے سے, ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یار جدیدیت بڑا مسئلہ پڑ گیا ہمارے اوپر, اس نے اظہار کر دی, لیکن ذرا ان کی باتیں بھی سنا کریں ذرا, جو سیکولر لاوی ہے, جو دوسرے لوگ ہیں, وہ رو پٹ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم نے بڑی کوشش کی, یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہم ہار گئے. امت مسلمہ میں قدیمیت جیت گئی. اچھا قدیمیت کیا ہے؟ قدیمیت کے جو بڑے بڑے نظریات ہیں وہ بیسیکلی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. قدیمیت میں سب سے جو ہے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر عقلی اعتقاد. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ آنکھیں بند کر کے مسلمان ہیں. نمبر 1 اس کی بنیاد ہے. نمبر 2 وحی کے علاوہ علم لدنی کو بھی دین کا ماخذ سمجھنا, کہ یعنی وہی تو چلو تھی لیکن علم لدنی بھی کوئی ہوتا ہے, خاص لوگوں کو ہوتا ہے, اور وہ بھی دین کا ماخذ ہے. یہ قدیمیت کی بنیاد تھی. اچھا اسی کی بنیاد پہ پھر کیا وجود میں آتی ہے؟ شخصیت پرستی اور تقلید, اندھی تقلید اس کا بڑا اہم رکن ہے. پھر کائنات اور انسان کی جو اصل ہے وہ تو روحانی ہے, اس لیے انسان اس جو مٹیریل ورلڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کو آپ نے بس رد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور مقصد زندگی جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو, جو اپنا روحانی ترفع ہے, اپنے آپ کو روحانی طور پہ بلند کرنا ہے. یہ وہ بیسیکلی قدیمیت کی بنیادیں ہیں. ٹھیک ہے, جس نے ہماری سوسائٹی میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ جیسے ویسٹ کے اندر تھے, ڈارک ایجز میں تھے, تو آج ہم بھی اپنی مسلم ڈارک ایجز سے ہی گزر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایک بندہ بھی ہم سائنٹسٹ پیدا نہیں کر پاتے, تو وجہ سمپل ہے, جب ہماری انٹلیکچوئل انکوائری ہم نے کرنی نہیں تو پھر انٹلیکچوئل کیسے پیدا ہوں گے؟ ٹھیک ہے, جہالت ہے, دنیا میں ذلت و پستی ہے, عمل سے فرار ہے, مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں انسانیت کا استحصال ہو رہا ہے, جیسا کہ وہاں پہ ہو رہا تھا یہاں پہ بھی ہو رہا ہے, اور استحصال ہو رہا ہے, اور فرقہ واریت اور دہشت گردی. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ بھی قدیمیت قدم جما لے گی وہاں کیا ہوگا جی؟
وہاں کوئی بڑے دماغ پیدا نہیں ہو سکتے، وہاں جہالت ہوگی، وہاں دنیا میں ذلت اور پستی ہوگی، ہمارا حال دیکھ لیں، وہاں عمل سے فرار ہوگا، وہاں مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں انسانیت جو ہے اس کا استحصال ہو رہا ہوگا، لوگ اس کے تلے لگے ہوئے ہوں گے، اور فرقہ واریت ہوگی اور دہشت گردی ہوگی۔ تو اب ذرا مجھے ذرا بتائیں برڈز آئی ویو ڈال کے کہ ہمارے اوپر جو ہے قدیمیت نے ڈور ڈالے ہیں یا جدیدیت نے ڈور ڈالے ہیں؟ جی جدیدیت بیسیکلی جو ماڈرنزم ہے مور اور لیس فیلڈ، لیکن اچھی بات ہے کسی حد تک، ایمان تو بچ گیا نا۔ مطلب ترکی میں حال جا کے دیکھیں، جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار غنیمت ہے بھائی، لیکن بٹ دس از ناٹ گنا ورک۔ امت مسلمہ اس حالت سے نہیں نکل پائے گی اس نظریے کے تحت، یہ تو بات کلیئر ہے نا، یہ تو رائٹنگ آن دا وال ہے، یہ بھی رائٹنگ آن دا وال ہے کہ اگر یہ قدیمیت نہ ہوتی ہمارے اندر تو ہمیں سے اکثریت دہریے ہو چکے ہوتے، جیسے ترکی میں ہوا۔ یہ بھی رائٹنگ آن دا وال ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی رائٹنگ آن دا وال ہے کہ اس سوچ کے تحت ہم نہ تو دنیا میں کوئی عزت حاصل کر سکتے ہیں، نہ کوئی ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہی یہ ہے کہ ہم اس شکنجے سے نکل سکتے ہیں مذہبی پیشواؤں کے۔ ہم اسی طریقے سے ہمارا استحصال ہوتا رہے گا، اسی طریقے سے ہم ڈارک ایجز میں رہیں گے، اسی طریقے سے فرقہ واریت اور دہشت گردی ہماری جڑوں میں رہے گی، ٹھیک ہے، الا یہ ہے کہ ہم صحیح اپروچ جو کہ قرآن کی اپروچ ہے اس کو نہیں اپنا لیتے، اور جو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے ایک نقشہ دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس راستے پہ نہیں چل سکے۔ امت مسلمہ میں بحث مجموعی آپ دیکھتے ہیں تو ایک جمود کی کیفیت ہے، اور وہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ وہ جدید سے ماں بعد جدید دور میں چلے گئے، وہ جہاں جدیدیت کے بعد ماں بعد جدیدیت آ گئی، اس کے بعد پتہ نہیں کوئی اور بھی کوئی آ جائے گی، ہم ابھی تو ادھر ہی رہیں گے، ٹھیک ہے جی، ہمیں نہ تو اس کو سمجھ میں آنا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک کہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ دین کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور آپ انشاءاللہ میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے انشاءاللہ کہ جو بعد میں تھنکرز بنیں گے، انٹلیکچولی اس کو دیکھیں گے ان چیزوں کو، تو یہ آپ کے لیے ایک ہو سکتا ہے اس سے جو ہے آپ کو وہ راستہ نظر آ جائے، صحیح راستہ جس پہ چل کے آپ کوئی بڑا کام کر سکیں اس امت کے اندر، ورنہ بانجھ پن ہے، چل رہا ہے سلسلہ انفارچونیٹلی۔ لیکن یہ ہے کہ امید تو ہے، اللہ تعالیٰ تو ہے نا جی، ٹھیک ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، لیکن اللہ تو ہے نا، ٹھیک ہے، خون اسرائیل بھی آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ آخر یہ بھی تو ہوا نا کہ جب وہ مغربی فکر والوں نے جب کمیونزم کو شکست دے دی، برلن وال جب گر گئی، تو پھر وہی نعرے مارے تھے انہوں نے کہ وہ جو ہے لمن الملک اليوم ہے جی، آج ہم سب سے بڑے ہیں، یہاں پر کون ہے ہمارے آگے کھڑے ہونے والا؟ وہ بڑی بڑی کتابیں لکھیں گے، اینڈ آف ہسٹری، جی بس ہم پہنچ گئے آخر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہارے اندر ہی وہ بندے پیدا کرتے ہیں، وہ اندر پیدا ہوئے، پھر وہ تحریک کھڑی ہوئی، انہوں نے ناکو چنے چپا کے رکھ دیے ان کو، اور ساری سوشل کوہیژن کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی انہوں نے۔ اس وقت ویسٹ کے اندر جو آپ کو ڈس انٹیگریشن نظر آ رہی ہے، یہ اسی جو ہے انٹلیکچوئل انارکی کی وجہ سے ہے، جو کہ پوسٹ ماڈرن تھاٹ نے کریٹ کی ہے۔ تو ہم نہیں کریں گے تو خیر اللہ نے تو کرنا ہی، ٹھیک، لیکن بہرحال ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ اس سے ہم نکلنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ کوشش میں نے کی ہے، اس وقت سے کچھ زیادہ وقت بھی لے لیا کہ چیز یہ ٹاپک ہے اس کا کوئی حق ادا کر سکے۔ بہرحال اب آپ بتائیں گے کہ ہوا یا نہیں ہوا کسی حد تک، باقی کوشچنز اب ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سر آپ نے یہ کہا ہے کہ انٹلیکچوئل انکوائری کا آپ نے کافی اس میں ذکر کیا ہے، اور یعنی کہ جو دور جدید اول آپ نے یعنی کہ نا بتایا کہ نبی یعنی کہ جو ہے اسلام ایڈونٹ آف اسلام جو 16ویں صدی تک، اس میں آپ نے جو سب سے بڑی چیز یہ بتائی کہ جو انٹلیکچوئل انکوائری ہے وہ بیس ہے ہر چیز۔ اس سے پہلے جو انبیاء تھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء تھے، جی جی تو کیا وہ اس بات کو انہوں نے نہیں یعنی کہ کہا کہ انٹلیکچوئل انکوائری کریں، اور جو بات نہیں کہ ہمیں بتائے گی، انہوں نے بات نہیں کی تھی؟ بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ایک ہی ویریبل بتایا کہ انٹلیکچوئل انکوائری کرنی ہے، اور یعنی کہ اسی کی بیس پہ آپ نے یعنی کہ دور کو مختلف یعنی کہ نا جو تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے، تو کوئی اس کے اور بھی ویریبلس تھے اس کے علاوہ وہ آپ نے نہیں ہمیں بتایا؟ جی، دونوں کویشچن آپ کے بہت اچھے ہیں۔ پہلا کویشچن جو ہے آپ نے کہا کہ کیا انبیاء رسول علیہ السلام نے بھی ایسی بات کی، تو ہاں، قرآن مجید جو تاریخ ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ یہی رکھتا ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول نے آ کے علیہ السلام اسی طریقے سے چیلنج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ جو یوسف علیہ السلام جو ہیں جیل کے ساتھیوں کو دعوت دیتے ہیں،
ہمیں کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ جو جن کے پیچھے تم لگے ہوئے تو نام ہے جو تم لوگوں نے اور تمہارے آباء اجداد نے گھڑ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کے اوپر کوئی تمہارا رب نے کوئی سلطان تو نازل نہیں کیا، تمہارے پر کوئی سلطان ہے تو چیلنج کر رہے ہیں نا وہ، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی میں تو کیونکہ توحید کو ماننے والا ہوں تو آپ میرے ساتھ ٹائم گزار کے دیکھیں آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ یہ تو نہیں کہہ رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، ٹھیک۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام بھی اس طریقے سے دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے جو ہے اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، ٹھیک ہے، تم نے گھڑ لی ہیں، ہم کیوں مانیں اس کو بات۔ اگر آپ اصحاب کہف کو دیکھیں تو اصحاب کہف کی وہ جو ایک خاص عادت ہے جس نے ان کو بچا لیا تھا اس فتنے سے، وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی، اگر آپ سورہ کہف میں اٹھا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جن کی تم ہمیں پوجا کی بات کر رہے ہو اس کے بارے میں تمہارے پاس دلیل تو کوئی بھی نہیں ہے، تو ہم کیوں مانیں؟ دیکھیں انٹلیکچوئل انکوائری نے تو سیو کیا انہیں۔ تو تمام انبیاء رسول علیہ السلام نے یہی طریقہ اپنایا تھا، ان کا منہج سیم تھا، ٹھیک ہے، وہ پھر دلیل کے ساتھ آتے تھے، اور وہ سلطان، وہ برہان، وہ دلیل بیسیکلی وہ معجزہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کا جو ہمیشہ انبیاء کو دیا گیا ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہمارے لیے بھی معجزہ ہی ہے۔ اگر میں وقت نہیں تھا کہ میں اس پہ تفصیل میں جاؤں کہ یہ معجزہ کتنی بڑی امپورٹنٹ، کتنی اہم حیثیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس پہ کبھی موقع ملا تو بات ہم کریں گے۔ لیکن قرآن مجید بھرا پڑا ہے، جتنی بھی ہسٹری ہمیں تاریخ جو ہے ہمیں قرآن نے بتائی ہے اس میں کوئی ایک نبی ایک رسول بھی آپ بتا دیں کہ جو آنکھیں بند کر کے اندھے بہرے عقیدے کی طرف بلا رہا۔ میرا کوشچن افرمیٹیو تھا، یعنی کہ یہ بات ہے کہ انہوں نے کیا ہے، لیکن پھر آپ نے یعنی کہ اس کے بعد سے کیوں یعنی کہ اس کو کیا، جو یہ بھی تو جدید ہی ہو گیا نا۔ ہاں، میں تو اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا نا، میں نے شروع میں تمہیداً یہ بات کر دی تھی کہ جو اس وقت آرکیولوجیکل فائنڈنگز ہیں یا جو دنیا کے پاس نالج ہے وہ جو ہسٹری مرتب کر رہا ہے وہ تو یہی کر رہا ہے، لیکن قرآن مجید ڈفرینٹ ہسٹری دیتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس میں بھی ٹائم نہیں ہے میں اس پہ جاؤں، لیکن آپ نے سوال پوچھ لیا تو واقعی یہ بات درست ہے کہ جو وہ پیش کر رہے ہیں نا کہ جی پری ہسٹورک ایرا میں اور جو آپ کا قدیم دور تھا یا ٹریڈیشنل ایرا تھا اس کے اندر یہ انٹلیکچوئل انکوائری تھی نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہاں یہ ہوتا رہا، جب بھی انبیاء آتے تھے وہ صحیح منہج پہ لے جاتے تھے، لیکن جب انبیاء جاتے تھے علیہ السلام تو پھر وہ دوبارہ لوگ اسی روایت پرستی میں لگ جاتے تھے۔ تو یہ جو بات تھی میں نے تمہیداً اس لیے عرض کر دیا تھا کہ وقت کم تھا تو میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ دوسری جو بات آپ نے کی کہ ویریبلز اور بھی ہیں، ہاں مطلب ویریبلز تو بہت سارے ہوتے ہیں، ریئلٹی کمپلیکس ہی ہوتی ہے، لیکن ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک بڑی بات، ایسی بات کہ جس پہ سب لوگ متفق ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ایک ایرا میں جو ہے سوچ کا مرکز و محور ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے قدیم دور کے اندر روایات تھیں، ٹھیک ہے، جس کا میں نے آپ کو بڑا ایک واضح ایک اشارہ بھی دیا کہ جان ڈوئی جو کہ بہت بڑا پوسٹ ماڈرن تھنکر ہے، وہ اس نے ثابت کیا کہ جو گریک تھاٹ ہے، ویسے تو وہ فلسفی تو کہا ہی جاتا ہے نا کہ یہ تو ان بائسڈ انٹلیکچوئل انکوائری ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ گریک میتھولوجی کی ریپرزنٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ انسان کی سوچ کا مرکز محور تھا ہی روایات، تو جو ان کی روایات تھیں وہ چاہے وہ میتھولوجی کے اوپر تھیں یا تھیولوجی کے اوپر تھیں، بہرحال وہ اسی کی بیس پہ وہ سوچتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مین چیز ہے، باقی اور بھی ظاہری باتیں فیکٹرز ہوتے ہیں، تہذیبیں جو ہیں وہ عروج پاتی ہیں پھر زوال پذیر ہوتی ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ صرف ایک اسٹڈی ہے، رائز اینڈ فال آف سویلائزیشنز، اس میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جتنے بھی آپ تھنکرز اس حوالے سے ٹوائن بی کو پڑھ لیں یا اور جو لوگ ہیں اس حوالے سے جنہوں نے لکھا ہے، وہ بہرحال اس بات کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور ریزنز ہیں، جیسے ایک بڑا ریزن یہ تھا کہ ہم نے لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی چھوڑ دی، ٹھیک ہے، جو کہ ایک بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے، کسی بھی سویلائزیشن کی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے، ہم نے چھوڑ دی۔ ہمارے وہاں حسین کھڑے ہوئے تھے، ہی واز سمبل آف ریزسٹنس، لیکن اس کے بعد ہم نے ان کو ڈس اون کر دیا، تو ایک یہ بڑا ریزن یہ بھی ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے، تو خیر وہ بھی مطلب اٹس اے سیپریٹ نالج، لیکن یہ مین جو چیز ہی وہ یہ تھی، یعنی یہ مین چیز ہے جس کو دیکھیں نا اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب ویسٹ کا بتایا کہ وہ کیسے نکلے اس سے، وہ بڑا زبردست مقام مسجد قرطبہ میں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، اور جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشان، قدیم دور ختم ہوا، جرمنی، المنی اس کا پرانا نام تھا، کہ جرمنی میں جو ہے انہوں نے بھی شورش اصلاح دین یعنی ریفارمیشن کی تحریک وہاں کھڑی ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اس کی وجہ سے یہ جو انٹلیکچوئل انکوائری کی فضا ملی، تو عصمت پیر کنشت وہ جو ایک تقدس ہوتا ہے پاپائیت کا، وہ ٹوٹ گیا نا، جب وہ ٹوٹا تو پھر وہ کہتے ہیں اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں،
تو فکر کی کشتی نازک کشتی نے سفر شروع کیا. جب تقدس کے کلچ پڑ جائیں تو پھر انٹلیکچوئل انکوائری نہیں چل سکتی. جیسا کہ آج ہمارے انٹلیکچوئل انکوائری کبوتر کو کلرجی نے پکڑا ہوا ہے ایسے, وہ ٹوٹے گا تقدس کہیں پہ جا کے, اللہ کرے ٹوٹ جائے, تو پھر فکر جو ہے اس کی کشتی جو نازک ہے اس نے چلنا شروع کرنا ہے. تو بہرحال یہ بات تھی جو امید ہے کہ آپ کا آنسر ہو گیا ہوگا. اور کوئی کوشچن؟ سر یہ آپ بتا رہے تھے کہ ریلیجیس پلورلزم ویسٹ میں آ گیا, تو سر اس کے باوجود کیوں ابھی ریسنٹ ایک واقعہ ہوا ہے اینٹی اسلامی جو یہ قرآن مجید کو جلایا ہے گستاخی کی ہے, سر یہ کیوں واقعات ہو رہے ہیں ڈنمارک میں, نیدرلینڈ, فرانس, وہاں پہ کیوں ہو جاتا ہے؟ جی جی جی, یہ بڑی اچھی آپ نے اچھا کوشچن پوچھا. اصل میں معاملہ یہ ہے نا کہ جب ایک ہے انٹلیکچوئل ڈسکشن کی, انٹلیکچوئل انکوائری یا انٹلیکچوئل سرکلز میں کیا چیز اسٹیبلشڈ ہے, ٹھیک ہے. اب انٹلیکچوئل جو سرکلز میں جو چیز اسٹیبلش ہے وہ تو یہ ریلیٹیوزم ہی ہے, ریلیجیس پلورلزم ہی ہے, یعنی ہر سوچنے سمجھنے والا بندہ جو ہے نا وہ اس نتیجے تک پہنچ رہا ہے, اس نتیجے تک پہنچ رہا ہے. لیکن اس کی وجہ سے ہو رہا کیا ہے ویسٹ کے اندر, ایکچولی ہو کیا رہا ہے وہاں پہ, کہ جب آپ کہہ دیتے ہیں نا ہر چیز ریلیٹیو ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کلٹزم وجود میں آتی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے انٹلیکچوئل انکوائری جب فیصلہ نہیں کر پاتی کسی چیز کے بارے میں, تو پھر ایک کوئی بندہ کسی نظریے پہ کھڑا ہوا ہے تو وہ کس بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے, وہ تو بس وہ ایک عصبیت ہی ہے جس پہ کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے اب کیا ہوتا جا رہا ہے کہ کلٹزم جو ہے اس کو وہ پروان چڑھ رہی ہے. اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ نسلی جو ہے کلٹس بھی موجود ہیں, ریلیجیس کلٹس بھی موجود ہیں, ہر قسم کے کلٹس اب جو ہیں ایکسیپٹیبل ہیں ویسٹ کے اندر بھی, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ ان کلٹس کی طرف سے ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو سوچنے والا سمجھنے والا حلقہ ہے نا, یعنی میں یوں ان ادر ورڈز اور سمپل ورڈز میں یہ بتاؤں کہ جو سوچنے والا بندہ ہوگا نا وہ اس فتنے سے متاثر ہو کے رہے گا, وہ کہ یار واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے, ہمیں اپنے پوزیشن چھوڑ دینی چاہیے. لیکن ایک عام بندہ ہے, ٹھیک ہے, عام بندے کو تو جو اوپر والے یہ بتا رہے ہیں بھائی جان عقل سے کوئی, عقل والوں نے بھی کچھ ثابت نہیں کیا, بھائی تو ٹھیک ہے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے جی میں تو فلاں بابا شیخ حضرت کے پیچھے چل رہا ہوں. کہتا ہے یار تو ٹھیک ہی چل رہا ہے, کیونکہ اوپر والوں نے بھی کوئی ثابت نہیں کیا, تو چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے. تو وہ کہیں یار اور پکا ہوگا یار تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ ہو رہا ہے اس وقت وہاں پہ. تو یہ کلٹس جو ہے نا یہ اب وجود میں آتی جا رہی ہیں اور یہ آگے بڑھے گا سلسلہ, کیونکہ جب ویکیوم آ گیا نا, دیکھیں یہاں پہ پہلے وہ ایک نظریہ تھا کہ انٹلیکچولی ساؤنڈ وہ بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ, لیکن جب وہ ختم ہو گیا تو ویکیوم آ گیا. اب وہاں پہ تو کوئی چیز نہیں ہے, اب ظاہری بات ہے جو لوکل عصبیتیں ہیں وہ دوبارہ سے کھڑی ہونا شروع ہو رہی ہیں. تو یہ فیکٹر ہے کہ اب ہم ایک طرح سے نا وہ ڈیوالو کر رہے ہیں, یعنی انسان سوچ کے ارتقاء کے بعد وہ ڈیولوشن کی طرف ہے کہ وہاں پہ دوبارہ سے عصبیتیں امپورٹنٹ ہو گئی ہیں نا. تو اب نظریاتی یا تو عصبیت نظریاتی ہوتی ہے, اگر وہ نہیں رہے گی ٹھیک ہے تو پھر مذہبی ہوتی ہے, جب مذہبی بھی نہیں رہے گی تو پھر نسلی ہوتی ہے, پھر نسلی ہوتی ہے, لسانی ہوتی ہے. تو اس وقت ابھی نسلی, لسانی, جغرافیائی عصبیتیں جو ہیں وہ دوبارہ سے کھڑی ہو رہی ہیں اور یہ دنیا جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے. گلوبلائزیشن کے بعد ڈی گلوبلائزیشن شروع ہو چکی ہے. بڑا زبردست ایک یہاں پہ ایک پیس ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم نہیں تھا کہ ابھی ہو کیا گیا ہے اس وقت. مطلب اس وقت جو ہے گلوبل اکانومی کس طرح سفر کر رہی ہے, گلوبل ایشوز کیسے سفر کر رہے ہیں, یہ مطلب بڑا کچھ اس میں کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑی زبردست کتاب ہے, ایوری نیشن فار اٹ سیلف, ونرز اینڈ لوزرز ان G0 ورلڈ, ٹھیک ہے. اس پہ بڑے بات کرتے رہتا ہے, یہ بریمر نام ہے اس کا, این بریمر اس کی کتاب ہے, یہ بڑی زبردست پڑھنے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور ٹرانسپورٹیشن کو بہتر کر کے ایک گلوبل ولیج تو بنا لیا, اب بن گیا گلوبل ولیج, ٹھیک ہے, اور اس کے جو مسائل ہیں وہ ہیں گلوبل, اور وہ حل کون کر سکتا ہے, گلوبل لیڈرشپ. لیکن جب ہم نے یہ ولیج بنا کے آپس میں لڑائیاں شروع کر دی ہیں, اب وہ گلوبل لیڈرشپ ہی نہیں ہے. مسائل گلوبل ہیں, لیڈرشپ گلوبل ہے کوئی نہیں, تو کہتے ہیں چلے گا کیسے اس طرح, ٹھیک ہے جی. تو یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اسی وجہ سے وہ جو ویکیوم پیدا ہو رہا ہے. سر ایک آپ نے بتایا کہ اسلام جو ہے انٹلیکچوئل انکوائری کو پورا کرتا ہے, مطلب کی بنیاد پہ پورا اترتا ہے. تو سر ہم غیب کو کس طرح اس کو ویریفائی کریں گے انٹلیکچوئل انکوائری کو؟ لیکن وہ اب وہی مینٹل کنسٹرکٹس ہے نا, یہ تو مصیبت ہے, کیونکہ ہم نے پڑھا ہی اسی ایجوکیشن سسٹم میں, یہیں پہ ہمارے ذہنوں میں وہی امپیریکل تھاٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. حالانکہ امپیریسزم کی تو بنیاد خود سائنس نے غلط ثابت کر دی ہے بھائی.
وہ بھائی غیب کی کتنی چیزیں ہم جانتے ہیں جن کو ہم ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں. یہ ایک فورس آف گریوٹی کے غیب کی چیز نہیں ہے، اس کا امپیکٹ بس پڑ رہا ہے عالم ظاہر میں. یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے، میں خود بھی میری بیک گراؤنڈ جو ہے ٹیلی کمیونیکیشنس کا ہے، یہ جو الیکٹرو میگنیٹک سگنلز ہیں یہ غیب کی چیز ہے. لیکن سر یہ میئر تو کیے ہوئے ہیں، ہاں پوائنٹس بھی کیے ہوئے ہیں، جی میئر کیے ہیں. کیسے کیے؟ ڈفرینٹ ہمارے فارمولے وغیرہ ڈیزائن کر کے اور ایکسپیریمنٹس کر کے. فارمولے ڈیزائن نہیں ہوئے، میں بتاتا ہوں آپ کو، میں ایکسپرٹیز ہے میری. یہ عالم غیب کی چیز ہے یہ سگنل. اب اس پہ جو ہے وہ جو سگنل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ غیب کی چیز ہے لیکن اس کا امپیکٹ عالم ظاہر میں ہے. وہ امپیکٹ آپ کو یہ میٹر دکھاتا ہے. یہ جو آپ کوئی بھی پوچھے نا کسی سے، یار سگنل آ رہے ہیں، وہ کہے گا 4 بار آ رہی ہیں، تو یہ بیسیکلی یہ میٹر لگا ہوا ہے نا جو اس کے امپیکٹ کو میئر کر رہا ہے، ڈیٹیکٹ کا امپیکٹ کو ہے نا امپیکٹ. تو بیسیکلی کوئی چیز غیب میں ہونے سے یہ لازمی نہیں آتا کہ ہم اس کو بس آنکھیں بند کر کے مانیں گے. بھئی اگر اس کا امپیکٹ میجریبل ہے، وہ عالم ظاہر میں ہے، تو اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. اسی پرنسپل کی بنیاد پر ہم جتنے بھی یہ ساری جو نیوکلیئر سارا معاملہ ہے، یہ ایٹم اور مالیکیولز اور یہ ڈی این اے، یہ سارا اسی چکر سے ہم پتہ چل رہا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی مجھے تو تم نہیں کو دیکھ سکتے، لیکن میری آیات تو عالم ظاہر میں ہے نا بھائی. تو کیا مسئلہ رہ گیا؟ وہ حقائق غیب میں ہیں، وہ ان کی ریئلائزیشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اس لیے جو ہے نا الذین یؤمنون بالغیب کے الفاظ ہیں وہاں پہ کہ یو مسٹ ایکسیپٹ دا انسین ریالٹیز. وہ ریالٹیز انسین ہے، آپ کا ایمان انسین نہیں ہوتا. آپ کا ایمان جو ہے وہ ان فیکٹس کی بنیاد پر جو کہ عالم ظاہر میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور عالم ظاہر میں جو بندہ غور کرے گا، آج تو ایتھیزم ختم ہو کے رہ گیا، کیونکہ عالم ظاہر میں اتنے شواہدات ہیں کہ کوئی بندہ اب انسین ہے، پاگل ہے اگر وہ کہتا خدا نہیں ہے. ایون کہ یہ بات اب وہاں پہ باقاعدہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ یہ جو ڈارونزم ہے یا یہ ایتھیزم ہے، یہ ایک کلٹ ہے، یہ ایک ریلیجن ہے. کیونکہ یہ بھی بغیر دلیل کے کہیں آ رہے ہیں بس نہیں ہے جی بس، حالانکہ دلائل ثابت کر چکے ہیں وہ. تو یہ بھی اگین مینٹل کنسٹرکٹ ہے، اس کو توڑنا پڑے گا. یہی تو مصیبت ہے نا. اور پھر اس کے بعد یعنی اصل مسئلہ جو ہے یہ ہے ہی نہیں رہا. خدا کے وجود کا تو مسئلہ ہی نہیں رہا. اب تو شناخت کا مسئلہ، آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے. اور آئیڈینٹیفائی آپ کر سکتے ہیں، مسلمان کر سکتے ہیں، وہ دلیل معجزے کی بنیاد پر ہے، قرآن مجید کی بنیاد پر ہے. اس کے پر وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل میں جاؤں کہ کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں، بٹ یو کین ڈو اٹ. اور لوگ کر رہے ہیں اس وقت انٹرنیشنل سطح پہ جو ہیں بڑے بڑے جو دائی ہیں جو صحیح اس کو سمجھتے ہیں وہ لاجواب کر رہے ہیں. ایتھیس کو بھی اور کرسچینٹی جو کرسچن ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی. حمزہ زورزس آپ نے ان کو دیکھا ہوگا تو اکثر جو ہے اس پہ مناظر کرتے ہیں. ڈیوائن ریالٹی کے نام سے پڑھنے والی کتاب ہے. لیکن اب تو یہ مطلب باقاعدہ انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. محمد حجاب ہیں وہ بھی کافی کرتے رہتے ہیں اس پہ. پچھلے دن انہوں نے ڈاکٹر جارڈن پیٹرسن کو دعوت دی، تو حالانکہ وہ مطلب ہائر انٹلیکچوئل سطح پہ وہ بندہ ہے، مطلب اس وقت انٹلیکچوئل ایلیٹ میں شمار ہوتا ہے، اس کو انہوں نے دعوت دی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو یعنی وی کین ڈو اٹ، لیکن بس وہ پتہ نہیں نا. ٹھیک ہے، وہ ہم نے اصل میں وہ ہوتا ہی ہے نا کہ جب وہ کوئی چودھری تھپڑ مارتا ہے نا کسی کو، وہ جو ہے کسی مظاہرے کو، تو دوسرا مظاہرہ جو دوسرا دور کھڑا ہوتا ہے نا وہ تھپڑ دیکھ کے محسوس کرتا ہے کہ یار کہ مجھے نہ پڑ جائے. تو وہ تھپڑ پڑا تھا اصل میں، یہ جو تھپڑ پڑا تھا نا گاڈ از ڈیڈ، اور جناب مذہب کی کوئی بنیاد نہیں. یہ تھپڑ پڑا تھا کرسچینٹی کے منہ پہ اور بالکل سیک پڑا تھا. ہم نے دور سے ایسے ہی اپنا منہ مطلب اور وہ صحیح پڑا تھا، نہیں بنتا کیا، بالکل صحیح پڑا تھا تھپڑ. اس کے پاس بنیادی کوئی نہیں تھی، وہ تو ہمیں من گڑت خیالات ہیں، من گڑت نظریات تھے. وہ تھپڑ اتنا زور کا پڑا نا ادھر، وہ ہم نے دور سے ایسے ہی بس کرنا شروع کر دیا. حالانکہ ہمیں تو نہیں پڑھ سکتا تھا وہ، ہمارے پاس تو اس کا جواب موجود ہے. تو یہ مسئلہ ہے. جی کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ وہ بس یہ کہ وہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جب گریک تھاٹ کو پڑھنا شروع کیا گیا تو اس کے ذریعے سے پھر جو ہے، کیونکہ وہ گریکس جو تھے نا وہ یہی کہتے تھے کہ یار وہ جو عالم اشکال ہے یا جو آئیڈیاز کی دنیا ہے وہ اصل اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. تو اسی وجہ سے پھر وہ جو ہے وہ رحمانی تصورات کرسچینٹی میں بھی گئے تھے اسی وجہ سے، اور وہ ہمارے اندر بھی آ گئے. تو وہی بات نا، قدیمیت کی ایک بڑا واضح رکن ہے، بہت بڑا رکن ہے کہ یار میٹیریل جو ورلڈ ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے، اصل حیثیت جو ہے وہ
آئیڈیاز کی دنیا کی. تو اس وجہ سے وہ سوچ یہاں پہ آئی, اور آہستہ آہستہ پھر وہ جو صوفی سلسلے جو ہیں شروع ہونے مطلب شروع ہوئے, اور انہوں نے پھر اپنے پنجے گاڑ لیے یہاں پر. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر بڑی بات ہے, آسانی ہے نا. اقبال نے یہی کہا کہ وہ مثال دی نا اس کی, کہ شیر جو تھے وہ مطلب ویسے تنگ آئے ہوئے تھے اپنے لائف سٹائل سے, تو ایک بھیڑوں پہ غلے پہ حملہ کیا, تو ایک بھیڑ بڑی سیانی تھی, یہ جو بھیڑ تھی یہ افلاطون تھا. تو اس نے کہا یار تو لازمی ہے کہ تم چیڑ پھاڑ کرو, ہمارے ساتھ رہ کے دیکھو, انجوائے کرو گے. تو وہ تھوڑی دیر رہنا شروع کر دیا انہوں نے, شیروں نے. تو اقبال کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا جی, شیر صاحب جھاڑنا بھی بھول گئے, وہ دانتوں کی تیزی بھی ختم ہو گئی, گھاس پہ مزہ آنے لگا, تو وہ کچھ عرصے بعد وہ بھیڑ ہی بن گئے. تو شیرپن جو ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا نا, مطلب وہاں پہ مسلمان اس شیرپن پہ تھے. شیرپن کے لیے تو آپ کو میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. تو شمشیر و ثنا کے ساتھ کھڑا ہونا مطلب اٹس اے ٹف لائف. ہر وقت آپ نے مطلب بادشاہت کو سنبھالنا ہے, ٹکر لینی ہے, یہ کرنا وہ کرنا, یہ سکون نہیں ہے نا, سب کچھ چھوڑ کے آرام سے اللہ کو لگاؤ. تو وہ اتنی مزیدار فکر تھی نا, وہ اس نے پینیٹریٹ کر لیا اس نے, اور آہستہ آہستہ وہ سب کو مطلب فارغ کر دیا پکڑ کے میں. لیکن بہرحال کچھ جو حصے بچ گئے تھے وہاں سے دوبارہ سے مطلب ریجوینیشن ہوتی رہی. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آیا تو بالکل عالم اسلام کو لے گیا. مطلب ہمارے ہاں پہ بہرحال وہ پاکٹس میں وہ سوچ صحیح رہی, اور وہ آگے کام کرتا رہے. پھر اس میں یہ بڑی ہسٹری میں ایک بڑی پڑھنے والی بات ہے کہ جو مجددین پیدا ہوئے, مجددین تو وہ ہے نا ماڈرنسٹ, تو مجددین جو ریوائولسٹ پیدا ہوتے رہے, انہوں نے دوبارہ سے اس میتھڈالوجی کو ریوائیو کیا, اور دوبارہ سے وہ نئی تحریکیں کھڑی ہوتی رہیں. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کام چلتا رہا. لیکن یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ گرنے کے بعد تو بالکل ہمارا جو آخری جو سمبل تھا وہ بھی ختم ہو گیا, اور اس کے بعد بس مسلمان زوال پذیر ہیں, آگے سوچ نہیں آ رہی, اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. تو یہ ہے اس وقت سچویشن. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر جی. آپ نے کافی طویل سیشن جو ہے وہ تحمل سے برداشت کیا. اچھا LCD پہ مجھے تو کوئی ادھر تو سامنے نظر نہیں آ رہا, اگر کوئی آگے پیچھے ہے تو آپ چیک کر لیں.